جی بسم اللہ کریں جی، شروع کریں۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू घर डायलिस के प्रोग्राम के रहनुमा असूल। उर्दू घर डायलिस के तमाम प्रोग्राम दर्ज झेल रहनुमा असूलों के रोशनी में तरतीब दिए जाएंगे। उर्दू घर के हर प्रोग्राम के आगाज में शुरका को इन रहनुमा असूलों से आगाह किया जाएगा। उर्दू घर का प्रोग्राम मुअय्यन वक्त पर शुरू होगा और मुअय्यना वक्त पर इख्तिताम पजीर होगा। हर प्रोग्राम का एक सदर होगा और आज की बैठक की सदारत जनाब अब्बास ताबिश कर रहे हैं। सबसे पहले सदर महफिल अपना खुतबा या मकाला पेश करेंगे और आज की फिक्री नशिस्त का मौजू है शेर का इर्तिका और असर हाजिर। हर शरीक महफिल को आज के मौजू पर अपना इजहार ख्याल करने की या सवाल करने की इजाज़त होगी, लेकिन यह सवाल या इजहार तहरीरी तौर पर होगा। शुरका को बराह रास्त सवाल या तबसरा करने की इजाज़त नहीं होगी। शुरकाए मजलिस से दरख्वास्त है कि अपने सवाल और ख्यालात जूम चैट पर उर्दू स्क्रिप्ट या रोमन में लिखकर भेजिए। आप ये बात व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी कर सकते हैं। आज की नशिस्त के मॉडरेटर या नाज़िम मुकालमा मोहतरम आमिर सुलेमान साहिब हैं, जो तरसील करदा तमाम सवालात और कमेंट्स को परखेंगे और अब्बास ताबिश से जवाब या तबसरा तलब करेंगे। इज़हार ख्याल और सवालात को मौजू तक महदूद रखने और नुक्तावार बयान करने की गुजारिश की जाएगी। इज़हार ख्याल या सवाल तहरीर करते हुए किसी भी किस्म की इल्ज़ाम तराशी, तंज़ व तशनी और बहस व तमहीज़ से गुरेज करके सिर्फ अपना नुक्ता इख्तिसार से पेश करने की गुजारिश की जाएगी। सदर महफिल जनाब अब्बास ताबिश की तकरीर के दौरान या डॉक्टर आमिर सुलेमान की बात के दौरान दीगर शुरका से मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो कदा कलामी से हत्तुल इम्कान गुरेज करें। वैसे मैंने सबको म्यूट किया हुआ है, लेकिन अगर गलती से कोई अनम्यूट हो जाए तो इस बात का एहतियात रखें। क्योंकि प्रोग्राम वक्त पर शुरू हो जाएगा, लिहाजा मुमकिन है देर से तशरीफ लाने वालों के सवालात पूछने का मौका न मिल सके, जिसके लिए हम पेशगी माजरत ख्वाह हैं। उर्दू घर का दफ्तर किसी भी सियासी या मजहबी जमात की सरगर्मियों का मरकज कतई नहीं होगा, लिहाजा इस नौ की गुफ्तगू से भी हर प्रोग्राम में परहेज किया जाएगा। हर प्रोग्राम में शिरकत सिर्फ उर्दू घर की दावत से मशरूत होगी। किसी भी प्रोग्राम में किसी भी बुरी शुरत रखने वाले फर्द को मदऊ करने से गुरेज किया जाएगा। उर्दू घर के प्रोग्रामों की तमाम सरगर्मियां इखलाकी हदूद की पाबंद होंगी। सबके अहल खाना सबके लिए लायक एहतराम है, लिहाजा गुफ्तगू के दौरान किसी के अहल खाना की बाबत किसी भी मनफी राय से गुरेज किया जाएगा। जो शख्स महफिल में मौजूद नहीं, उसके बारे में मनफी राय से गुरेज किया जाएगा। अलबत्ता उसके फन पर सेहतमंद और मस्बत गुफ्तगू की जा सकती है। किसी भी मरहूम के बारे में किसी भी मनफी राय से गुरेज किया जाएगा। नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले मुख्तलिफ जुबानों में बात करते हैं, लिहाजा हमें उनकी गुलाबी उर्दू उतनी ही अजीज होगी जितनी उन्हें हमारी उन्नाबी अंग्रेजी है। प्रोग्राम के अख्ताम पर अगर सदर महफिल अपनी बात जारी रखना चाहें तो मुअय्यन वक्त के बाद भी महदूद वक्त में बात मुकम्मल करेंगे। इसी तरह इख्तलाफ राय की सूरत में उनका फैसला हतमी होगा। उर्दू घर डायलिस के दफ्तर और उसके तमाम प्रोग्रामों की कार्रवाई उर्दू जबान में होगी और इन इब्तदाई उसूलों की बयान के बाद मैं अब्बास ताबिश साहब के मुख्तसर से तारुफ कर दूं। वैसे तो अब्बास ताबिश साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप बरी सग़ीर पाक हिंद के एक नामवर और मोतबर शायर हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि अपनी नस्ल के सबसे मकबूल शायर हैं तो बेजा ना होगा। मुतअद्दिद कुतुब तसनीफ़ की हैं। आजकल आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से वाबस्ता हैं, दरस व तदरीस से वाबस्तगी है आपकी और बहुत अरसे से है। इनके काम पे और इनकी खिदमात पे हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी भी दिया है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। और ये उर्दू घर के लिए कोई नाआशना नहीं है, ये पहले भी उर्दू घर में आ चुके हैं और 1.5 साल पहले जब आए थे तो इसकी वीडियो भी थी और इसकी वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। हमारी खुशकिस्मती है कि अब्बास ताबिश साहब एक बार फिर शरीक हो रहे हैं और आज का मौजू है शेर का इर्तिका और असर हाजिर। तो अब मैं अब्बास ताबिश साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपना इजहार ख्याल करें। अब्बास ताबिश साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उर्दू घर की इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप लोगों से मुखातिब होने का उन्होंने मौका दिया। जैसा कि आप जानते हैं
کہ मैं पहले भी उर्दू घर में एक बार गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन आज का मौजू जो है वो कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कुछ बातें हो सकता है उसमें दोहराई जाएं, लेकिन वो बातें ज़रूरी होंगी कि उसके बगैर हम बात को आगे बढ़ा नहीं सकते। शेर का इर्तका और असर हाजिर। शेर का इर्तका या शेरी इर्तका, इसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। शेर का फनी इर्तका, शेर का फिक्री इर्तका। और फिर आगे चल के हम इसका एक जायजा भी ले सकते हैं कि क्या असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक ये इर्तिका हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं कोशिश करूंगा कि इन हदूद में रहते हुए आप हजरात से हम कलाम हूं। देखिए साहब, बात यह है कि मैं फनी इर्तिका पर पहले थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। इसमें हो सकता है मैं निसाबी बातों से हट के कुछ ज़ाती तजुर्बात जो हैं वो आपसे शेयर करूं, और इस तरह हम इस मौजू को समझ पाएंगे। मैं पहले भी ये कई बार बता चुका हूं कि शायरी जो है ये हुनर है। हम शायरी किताबें पढ़ के नहीं सीख सकते। हम शायरी किसी से बाकायदा जानू तलम्मुस तय करके या मशवरा करके उससे किसी बड़े से हम शायरी के फनी रमूज जो हैं उनसे आगाही हासिल कर सकते हैं। इस इदारे को सिरे से ही रद्द कर दिया गया है कि उस्तादी शागिर्दी कोई चीज नहीं होती, लेकिन मैं जाती तजुर्बे की बुनियाद पर बताता हूं कि ये बहुत जरूरी चीज है। हाँ, उसकी सूरतें तब्दील हो गई हैं, जरूरी नहीं कोई बाकायदा उस्ताद हो, लेकिन हम किसी बड़े से, किसी दोस्त से इस बारे में मशवरा करके अपनी फनी रियाजत जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। यहां लफ्ज मैंने रियाजत इस्तेमाल किया क्योंकि हुनर जो भी होता है उसके लिए रियाजत की बहुत ज़रूरत होती है। वो फ़नून लतीफ़ा को आप देख लीजिए, कोई भी फ़न ऐसा नहीं है उसमें फ़न का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कोई फ़न ऐसा नहीं है, वो फ़न मौसीकी हो, वो फ़न शायरी हो, फ़न मुजस्समा साज़ी हो, फ़न रक़्स हो, कोई ऐसा फ़न नहीं है जो सीखे बगैर और सीखे हुए की रियाजत किए बगैर आगे बढ़ सके। हमारे जितने भी बड़े शुआरा गुजरे हैं या फ़नून लतीफ़ा के बड़े लोग गुजरे हैं, उनकी सवानें पढ़ें, उनसे बातें करें, तो पता चलता है कि उन्होंने अपने फ़न में बहुत रियाज़त की है। देखिए, शायरी में रियाज़त क्या होती है, इसका भी एक तरीका जो है असातिज़ा ने वज़ा किया है। पुराने असातिज़ा जो हैं वो अपने शागिर्दों को मिसरा तरह दिया करते थे कि आप इस तरह पर लिखें। अच्छा, मैंने इस पे बड़ा गौर किया है। गौर इसलिए किया कि हमारे ज़माने में तरह मिसरा पर लिखने को डिस्करेज किया गया है। बाज़ लोग तो थोड़ा सा नीचे आके इसे मक्खी पे मक्खी मारना भी कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप म्यूजिक में क्लासिकल राग सीखते हैं और क्लासिकल राग के बाद आप उसमें अ, अपना फ्यूजन बनाते हैं, अपनी दरियाफ्त मजीद करते हैं, क्या उस इस्तेमाल कैसे करते हैं उसे, ये बाद का मरहला है। तो शायरी में हमें ये सीखना जो है इब्तदा में ये बहुत ज़रूरी है
क्योंकि غزل جو ہے میری، چونکہ گفتگو زیادہ تر غزل کے حوالے سے ہوگی، میں اس لیے اسے غزل تک ہی محدود رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے غزل کا مصرع، مثلا ہم جب شاعری کا آغاز کر رہے تھے تو طرح مصرع پر مشاعرے ہوتے تھے۔ میرا تعلق میلسی ایک شہر ہے وہاں سے ہے، وہاں بہت طرحی مشاعرے ہوتے تھے۔ اب طرح مشاعرے پر میں نے غور کیا کہ بھئی آخر ایسا کیوں ہے؟ اچھا، اس کا نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ اکثر شعراء جو ہیں وہ ایک جیسی شاعری کر کے لاتے ہیں ایک مصرے پہ۔ اگر آپ نام ہٹا لیں تو ایسے لگتا ہے ایک ہی شاعر کی لکھی ہوئی غزلیں ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر شعراء جو ہیں وہ سامنے کے خیالات کو اپنے شعر کا حصہ بناتے ہیں۔ مثلا ایک زمین دی جاتی ہے، قافیہ ہے پلٹ، اور نہیں سکتا ردیف ہے، پلٹ نہیں سکتا۔ اب چھوٹی سی بحر ہو کوئی، اس میں ہر شخص یہ لکھ کے لائے گا کہ جانے والا پلٹ نہیں سکتا، تو یہ مصرع وہ ہے جو سب کا ہے۔ تو میں نے ابھی کہا یہ میرا مصرع نہیں ہے۔ ہم لوگ جو اجتماعی فکر جو ایک چل رہی ہوتی ہے اس کے مطابق ہم لکھتے ہیں، وہ طرح میں لکھیں یا اپنی زمین بنائیں۔ اب اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے نکلنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک سوچیں کہ جانے والا پلٹ نہیں سکتا۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم چینج کرتے ہیں، یعنی دریا پلٹ نہیں سکتا، اب وہ لمحہ پلٹ نہیں سکتا، میں یہ صفحہ پلٹ نہیں سکتا۔ آپ اس پہ سوچتے جائیے۔ دوسرا مصرع جب آپ سوچیں گے کہ یہ عام جو ایک کلیشے ہے جو مضمون چل رہا ہے اس سے مصرع نکل آیا ہے، جب نکل آئے گا تو اس کے اوپر مصرع لگائیں گے۔ اب وہ مصرع لگنا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وہ مصرع اچانک ایسے ذہن میں آ جاتا ہے اور ہم لکھ دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت وقت ہمیں درکار ہوتا ہے سوچنے کے لیے۔ اچھا، یہ عمل ایسا ہے کہ جس پر معترضین جو ہیں وہ بہت اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ منجی پیڑھی ٹھوکنے والا عمل ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے۔ وہ شاعری کو ایک الہامی چیز سمجھتے ہیں۔ دیکھیے میں بھی الہامی چیز ضرور سمجھتا ہوں، لیکن اس حد تک کہ جب آپ کی موضوع، آپ کی طبیعت موضوع ہو، آپ شعر کہنے کے موڈ میں ہوں، وہ موڈ جو ہوتا ہے وہ الہامی ہوتا ہے۔ اب اس دوران میں آپ نے خود جو ہے وہ شعور سے کام لیتے ہوئے شعر کہنا ہے اور شعر کو پرکھنا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ہم جب غزل کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنے کیریئر کی سب سے اچھی غزل کہہ لی ہے۔ لیکن جب ہم اس کیفیت سے، اس ٹرانس سے باہر نکلتے ہیں، یعنی اس الہامی کیفیت سے باہر نکلتے ہیں اور اس شعر کو، اس غزل کو جب دوبارہ پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ غزل نہیں ہوئی، اس میں ایک مصرع کام کا ہے، باقی کچھ نہیں ہوا۔ تو وہاں سے ایک اذیت ایک ایسی شروع ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس اذیت میں ہی وہ غزل چھپی ہوتی ہے جس کا ہمیں انتظار ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اساتذہ کو اگر آپ دیکھیں، ایک تھیسس چھپا ہے، ڈاکٹر عباس بلوچ ہیں ان کا، اصلاح اردو میں اصلاح سخن کی روایت، میر سے لے کے آج کے زمانے تک شاگردوں کے کلام پر اساتذہ نے اصلاحیں دی ہیں۔ اول تو شاعر خود کوشش کرتا رہتا ہے کہ اس سطح تک پہنچے، فن کی اس سطح پر جہاں اسے لگے کہ شعر اس کا مکمل ہو گیا ہے، شعر کا تلازمہ مکمل ہے،
شعر میں جھول نہیں ہے، شعر جو ہے وہ پروز آرڈر میں ہے، وہ حافظے کا حصہ بن سکتا ہے، کیفیت میں شعر کہا گیا ہے اور اس میں تاثیر پیدا ہو گئی ہے۔ یہ سب چیزیں من جانب اللہ ہوتی ہیں کہ آدمی کا کام محنت کرنا ہے، لیکن سب کچھ من جانب اللہ سمجھ کے اگر ہم محنت چھوڑ دیں، ریاضت چھوڑ دیں، تو شاعری جو ہے میرے خیال میں وہ بس سامنے کی باتیں ہم ساری زندگی کرتے رہیں گے، کوئی نئی اپج، کوئی نیا پن، کوئی نئی چیز، کوئی نیا مضمون ہم نہیں اس میں لا سکتے۔ تو اسی لیے میں مطلب یہ سمجھتا ہوں اور سجیسٹ کرتا ہوں نئے لوگوں کو کہ وہ طرح پر ضرور لکھا کریں، اور بطور خاص غالب کی زمین میں لکھنے کا ایک اور فائدہ بھی ہے۔ وہ یہ فائدہ ہے کہ غالب جو آج بھی موسٹ ریلیونٹ شاعر ہے، اس نے اپنے زمانے میں جو زمینیں بنائیں یا جن زمینوں میں لکھا، اس نے اس پر اپنے سگنیچر ثبت کر دیے۔ آج کوئی بھی شخص جب غالب کی زمین میں لکھتا ہے تو میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اس میں 95% ایسی شاعری ہوتی ہے جس پہ غالب کے اثرات ہوتے ہیں اس طرح میں لکھنے سے۔ اصل میں ہم نے اس طرح میں لکھ کے اپنے آپ کو ڈیفرنٹ کرنا ہے کہ آج اس زمین میں آج کا شاعر جو ہے وہ کیسے سوچ سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ غالب کی زمینیں آج بھی ریلیونٹ ہیں، اس کے موضوعات بھی، اس کی زمینیں بھی بہت ریلیونٹ ہیں، کیونکہ ہمارے روزمرہ کی گفتگو میں، ہمارے مکالموں میں، اٹھتے بیٹھتے ہمیں غالب کے اشعار بہت یاد آتے ہیں اور ہم بہت کوٹ کرتے ہیں۔ جتنی کوٹیبلٹی غالب کے اشعار میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگوں کے ہاں ایسی چیز پائی جاتی ہے۔ تو ہم اس میں ایک ٹریننگ حاصل کرتے ہیں کہ اس مصرعے میں ہم نے کیسے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے۔ پھر میں وہی بات دہراتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غالب نے کیا مضمون باندھا ہے، ہم نے اس مضمون سے الگ ہونا ہے یا اس مضمون کا کوئی نیا پہلو ڈھونڈنا ہے، کیسے ہم نے اسے برتنا ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سا اس کے فکری دائرے میں داخل کرنا چاہ رہا ہوں کہ غزل میں فکری ارتقاء جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ فنی ارتقاء میں نے بتایا کہ ہم مختلف کر کے چیزیں اس کو جب کہیں گے، شعر کہیں گے، تو پڑھنے والا بھی یہی محسوس کرے گا اور ہمیں خود بھی یہی محسوس ہوگا کہ ہم نے کوئی الگ سی بات اس میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب دیکھیے جتنے مضامین ہیں غزل کے، وہ سارے مضامین میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور غزل کی گھٹی میں ہی یہ چیز ڈالی گئی ہے کہ جیسے غزل کہی گئی، اور غزل کا زرعی دور تھا جس میں خانِ آرزو نے یہ کہا کہ اس دور کے شاعروں کو مشورہ دیا کہ فارسی کا بہت بڑا خزانہ ہے، اسے اردو میں لائیے۔ یقیناً ایسا ہوا، اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ فارسی سے اردو میں آئیں، لیکن اس طرح آئیں کہ وہ اردو کی ہو کر رہ گئی۔ اب میں مثال تھوڑی سی دیتا ہوں۔ ایک دل لفظ ہے، اب دل جو ہے اس پر لاکھوں شعر لکھے گئے ہیں، دل کو مضمون بنا کر لاکھوں نہیں کروڑوں شعر ہوں گے۔ اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ جناب یہ دل جو ہے یہ تو اس پر تو بہت لکھا جا چکا ہے، لہٰذا میں نہیں لکھوں گا۔ بھائی غزل کی جو ڈکشن ہے اس کا یہ حصہ ہے لفظ، اور علامتیں بھی ہم یہیں ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جیسے آج کے زمانے میں میزائل استعمال ہوتا ہے، غزل میں کوئی میزائل کا لفظ استعمال نہیں کرتا، تیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تلوار کرتے ہیں، گھوڑا استعمال ہوتا ہے۔ اساطیری علامتوں کو لے لیں تو اس میں اور بہت سی چیزیں جو ہیں، داستانوی علامتیں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب ان
लफ्जियात को या इन लफ्ज़ों को इस्तिआरे और अलामत के मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगा है। मैं ये नहीं कहता कि मिसाइल गजल का हिस्सा नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, लेकिन बात यह है कि गजल में जो लफ्ज आए वो इस तरह खप के आए, इस तरह रच के आए कि उसका हिस्सा लगे। हमारे कई शुअरा ने, जिनमें जफर इकबाल हैं, कुछ और शायर भी हैं, जिन्होंने कोशिश की कि गजल की डिक्शन को बदल दिया जाए। उन्होंने ऑड लफ्जियात को उठाया और अपनी गजल का हिस्सा बना दिया। किसी ने बंगाली के लफ्ज को, उर्दू के लफ्ज, पंजाबी के लफ्ज, पता नहीं कहाँ कहाँ से लफ्ज ला के गजल में शामिल कर दिए और कहा कि जनाब गजल को हमने बहुत तरक्की दी है और जबान जो है उसमें बहुत वुसअत पैदा की है। मैं समझता हूँ कि जबान में इस तरह वुसअत पैदा नहीं होती, क्योंकि लफ्जियात जो होती है, जो गजल की डिक्शन जो होती है, वो शायर के अंदर से फूटती है और वो ऊपर से इंजेक्ट नहीं की जा सकती, पोज नहीं की जा सकती कि हम लफ्जियात सामने रख लें और उसके बाद हम कहें कि जनाब हम दौर हाजिर की लफ्जियात को इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हम जदीद शायर हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, ये फैसले हमें तारीख का मुतालिया करके करने पड़ते हैं। आप किसी भी शायर को ले लें, वो शायर अपने वक्त की जो जबान होती है शायरी की, उसको ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करता। वो पुरानी जबान, बल्कि उसमें कई लफ्ज ऐसे होते हैं जो मतरूक हो चुके होते हैं, वो उनको ताज़ा करता है, उन्हीं इस्तिआरों में एक नयापन पैदा करता है और वो नयापन इस तरह पैदा करता है कि फिर वो इस्तिआरे जो हैं वो हमारी शायरी में रवां दवां हो जाते हैं, वो लफ्ज रवां दवां हो जाते हैं। इकबाल हों, गालिब हों, मीर हों, इन्होंने ऐसा ही किया। हमारे दौर की एक मिसाल में, छोटी सी मिसालें बहुत दी जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक पुराना लफ्ज जो है उसको इस रचाव के साथ इस्तेमाल किया गया कि सब लोग वो इस्तेमाल करने लगे। मसलन एक दो सदी पहले तक नई का लफ्ज इस्तेमाल होता था, फिर हम नहीं की तरफ आ गए, नहीं लफ्ज। जॉन एलिया ने नई का लफ्ज जो है उसको दोबारा इस्तेमाल किया गजल में और इस तरह किया कि उस जमाने के, आज के कई शायर हैं जो नई का लफ्ज बड़ी सहूलत से फिर इस्तेमाल करते हैं। तो ये, इसे कोई फिक्री तनज़्ज़ुली नहीं कहेंगे हम, ये फिक्री तरक्की है कि हमारे जमाने में कुछ लफ्ज ऐसे जो पुराने जमाने में इस्तेमाल हुए अब फिर होने लगे हैं। अच्छा, मज़ामीन का भी यही मामला है। कोई मजमून ऐसा नहीं है जो पहले इस्तेमाल नहीं हो चुका। मैं आंख पर आप देख लीजिए, आप होठों पर देख लीजिए, यानी सरापा निगारी जिसे कहते हैं, वो आप देख लीजिए। तो इस तरह हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। मैंने एक किताब देखी थी, बदन नामा मीर। एक अब्दुल मजीद यज़दानी साहब गुजरे हैं, उन्होंने बदन नामा मीर के नाम से मीर के जो आज़ाए जिस्मानी पर अशार हैं उनको अलग अलग किया है और उसमें रेपिटेशन भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने एक बड़ा काम किया कि एक शायर जो है वो आंख पर कैसे कैसे सोचता है, होंठ पर कैसे कैसे सोचता है, हाथों पर कैसे सोचता है। ठीक है। अच्छा, इन्हीं लफ्जियात से मज़ामीन वाबस्ता होते हैं जो आगे सफर करते हैं। खैर, ये लंबी बहस है, हम इस बहस में नहीं पड़ते। मैं थोड़ी सी मिसालें जो हैं वो दे के बताऊंगा कि फिक्री इर्तिका जो होता है वो गजल में कैसे होता है। फिक्री इर्तिका ऐसे नहीं होता कि देखिए, अब जैसे कोरोना है, कोरोना के पीरियड में मैं समझता हूं कि बड़ा अदब
تخلیق کیا جائے گا اور تخلیق ہو رہا ہے. فکشن بھی لکھا جائے گا، اس پہ شاعری بھی ہوگی. لیکن اب کچھ شاعر ایسے ہیں جنہوں نے براہ راست کرونا کا لفظ استعمال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کا لفظ جو ہے ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کا جواز پیدا ہو. میں اس وقت مثالیں نہیں دینا چاہتا کہ کئی شاعروں کے ہاں کرونا کا لفظ جو ہے وہ اس طرح استعمال ہوا ہے کہ بس لفظ ڈال کے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس وبائی دور کا جو ہے وہ تخلیقی سطح پر حق ادا کر دیا ہے. تو اس طرح حق ادا نہیں ہوتا. مثلا میں ایک شعر سناتا ہوں آپ کو کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ لا تعلق رہ نہیں سکتا اپنے اہل سے. انہیں کہو ہمیں لاحق ہے عشق جیسا مرض، انہیں کہو ہمیں لاحق ہے عشق جیسا مرض، سو مرنے والے نہیں اس وبائے عام سے ہم. اب یہ کرونا ہے، وبائے عام ہے، اور وبائے عام جو ہے یہ شاعری کے لفظ بن گئے ہیں. کرونا کا لفظ جو ہے وہ شاعری سے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ ہم مثلا ایک گلوکار سے میں نے بات کی، وہ جب گاتے ہیں تو انہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ لفظ جو ہیں ان کے راگوں پہ پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں. پرویز مہدی کا مجھے یاد ہے کہ پرویز مہدی جو ہیں انہوں نے ایک غزل کی کمپوزیشن بنا رہے تھے، امریکہ میں ہی تھے ہم اکٹھے ایک سفر میں. تو تیزاب کا لفظ جو ہے وہ کہتے تھے بھائی یہ تیزاب کا لفظ جو ہے یہ میری گائیکی میں آ نہیں سکتا. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ غزل کی جو غنائیت ہے، غزل کا جو لطف کلام ہے، غزل کی جو ایک پڑھت سے سننے والے کے دل میں جو ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے، یہ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. اور ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ جو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. اکثریت نہیں رکھتی. اکثریت میں یہی ہوتا ہے کہ ہم نے بالکل نئی بات کرنی ہے اور نئی لفظیات استعمال کرنی ہے، نیا مضمون لانا ہے. بھائی مضمون لانے سے کوئی منع نہیں کرتا، کوئی منع نہیں کرتا، لفظ استعمال کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس کا جواز ہونا چاہیے، اس کا رچاؤ ہونا چاہیے مضمون میں، لفظیات میں پتہ چلے کہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں. اچھا، اب میں بات تھوڑی سی کچھ مثالوں سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شعری ارتقاء جو ہے وہ اس میں فکری ارتقاء کیسے ہوتا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں سینسیبلٹی، طرز احساس، شاعر کا محسوس کرنے کا انداز. کہ آج سے 40 سال پہلے شاعر کیسے محسوس کرتا تھا، اس کے بعد شاعر نے کیسے محسوس کیا، اس کے بعد جو لیٹسٹ شاعر ہے اس نے کیسے محسوس کیا. اب جیسے ہمیں احمد ندیم قاسمی کا ایک مشہور عام مطلع ہے کہ انداز ہو بہو تیری آواز پا کا تھا، دیکھا نکل کے گھر سے تو جھونکا ہوا کا تھا. اچھا، اب وہ زمانہ ہے کہ اس میں یقیناً ہوا کا جھونکا بھی جو ہے وہ گزرے اور تو ایسے لگتا ہے جیسے آہٹ ہوئی ہے اور محبوب جو ہے وہ آیا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی مضمون کو اپنے زمانے سے ریلیٹ کیا منیر نیازی نے. منیر نیازی کہتے ہیں کہ کواڑ کھول کے دیکھو، کہتے ہیں کہ ازل سے ہے جو سفر میں یہ وہ بلا ہی نہ ہو، ازل سے ہے جو سفر میں یہ وہ بلا ہی نہ ہو، کواڑ کھول کے دیکھو کہیں ہوا ہی نہ ہو. اب مضمون جو ہے اس میں ایک خوف پیدا ہو گیا، محبوب کی آہٹ کی بجائے کسی بلا کی آہٹ نے لے لی اور ایک ڈر کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو گئی. یہ مضمون کا ارتقاء ہے. میں سمجھتا ہوں اپنے زمانے سے ریلیونٹ ہونا جو ہے اسی طرح ہی مضمون کا ارتقاء ہوتا ہے. اب آگے ایک شعر میں سناتا ہوں آپ کو کہ دستک نے ایسا حشر اٹھایا کہ دیر تک،
दस्तक ने ऐसा हश्र उठाया कि देर तक लर्जा रहा है जिस्म भी जंजीर दर के साथ। अब आज का हमारा जो जमाना है, इस जमाने में यकीनन ऐसा होता है कि अगर दस्तक हो जाए तो हम सोचते हैं कि खुदा न खास्ता कोई कोई लूटने वाला, कोई डाकू तो नहीं दरवाजे पे आ गया। यानी एक अदम तहफ़्फ़ुज़ की एक ऐसी फ़िज़ा है, एक ऐसा लम्हा है कि हमें दस्तक वो जो महबूब की महसूस हुआ करती थी, अब हमें कोई जानलेवा दस्तक महसूस होती है। तो ये इस तरह तर्ज़ एहसास जो होता है वक़्त के साथ-साथ बदलता जाता है। ज़फ़र इक़बाल ने एक शेर कहा कि हुस्न उसका उसी मकाम पे है, ये मुसाफ़िर सफ़र नहीं करता। अब ये मज़मून कि महबूब जो है उसका हुस्न जो है, जो कहा यह जाता है कि ढलता है और यकीनन ढलता है, ज़वाल हर चीज़ पे आता है। तो अहमद मुश्ताक कहते हैं कि दिल फसुर्दा तो हुआ देख के उसको लेकिन, पहले मैं फिर शेर दोहरा देता हूँ ज़फ़र इक़बाल का कि हुस्न उसका उसी मकाम पे है, ये मुसाफ़िर सफ़र नहीं करता, हुस्न ठहरा हुआ है। और अहमद मुश्ताक कहते हैं कि दिल फसुर्दा तो हुआ देख के उसको लेकिन, उम्र भर कौन जवां कौन हंसी रहता है। यानी ये तर्ज एहसास बदल गया और एंटी गजल से निकल के फिर गजल की डोमेन में आ गया और लॉजिकल हो गया कि वाकई हुस्न जो होता है वो ढल जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक शेर और आता है, दुख हुआ आज देखकर उसको, दुख हुआ आज देखकर उसको, वो तो वैसा ही खूबसूरत है। अब इन तीनों शेरों का शजरा तो मिल सकता है, लेकिन ये शेर एक दूसरे का चरबा नहीं है। हमारे यहाँ एक ये बहस भी बड़ी चलती है कि कोई लफ्ज़ मिल जाए, कोई मज़मून मिल जाए, तो हम कहते हैं कि जनाब ये तो चरबा हो गया। चरबे के मानी समझते नहीं हैं लोग। एक ज़माने में मुझे याद है पार्क टी हाउस में मैं बैठा करता था। ये वो ज़माना है जब डॉक्टर आमिर सुलेमान भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आते थे और हमारी मुलाकातें होती थी। तो पार्क टी हाउस एक बड़ा मरकज़ था सीखने सिखाने का। तो उसमें 2 शायर लड़ रहे थे। बड़े मोतबर शायर, मैं नाम नहीं लेना चाहता। लड़ रहे थे एक बात पे। वो कहता था कि दीवार का लफ्ज़ मेरा है, वो कहता था मेरा है। एक शायर कहता था सबसे पहले मैंने दीवार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तुमने ये चोरी कर लिया। तो इस सतह पे जो लड़ाइयाँ होती हैं कि जी चरबा, चरबा, हम जो है इस नियत में पड़ के शेर के हुस्न से महरूम हो जाते हैं। क्योंकि हमें शेर का हुस्न देखना चाहिए कि क्या है और उससे हमें लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। तो बात जो होती है वो इस तरह आगे बढ़ती है और शेरी इर्तिक़ा इस तरह होता है। अब चाँद का लफ्ज़ है। अब चाँद का इस्तिआरा जो है, कौन-सा शायर है जिसने इस्तेमाल नहीं किया? सबने किया है, अपने-अपने अंदाज़ से। कैफ अंसारी का मुझे एक शेर याद आ रहा है। कहते हैं कि इसलिए भी रात को बाहर निकल आता हूँ मैं, इसलिए भी रात को बाहर निकल आता हूँ मैं, सर्दियों के चाँद को एहसास-ए तन्हाई ना हो। अब उसने और तरह चाँद को फ़ील किया है। अब इकबाल अरशद एक शायर थे, वो कहते थे चाँद को अपनी तमन्नाओं का मरकज़ ना बना, चाँद हर जाई है, हर घर में उतर जाता है। उसने चाँद से और मफ़हूम अख़ज़ किया और जब ये मज़मून मेरे दौर तक आया या मुझ तक आया, तो मुझे तो चाँद की मानवियत ही बदली हुई महसूस हुई कि रात को घर से निकलते हुए डर लगता है, चाँद दीवार पे रखा हुआ सर लगता है। तो एक खौफ की एक फ़िज़ा जो है, वो पैदा हो गई। तो ग़ज़ल को इस तरह हम जब देखेंगे कि ग़ज़ल अपनी रिवायत से, अपने शजरे से किस तरह जुड़ के आगे बढ़ रही है। देखिए, जुड़े बगैर बात बनती नहीं है। हम मैं ये मिसालें कई बार दे चुका हूँ कि खड़े-खड़े हम लॉन्ग जंप नहीं लगा सकते।
ہمیں بہت پیچھے جا کے بھاگ کے آنا پڑتا ہے، تب لانگ جمپ لگتا ہے۔ تو غزل کی جو روایت ہے، جو ایک بھیدوں بھرا جنگل ہے غزل کی روایت کا، اس میں جانا بھی ضروری ہے اور اس کے بھید سمجھ کر اپنے اندر ایبزارب کر کے اس جنگل سے باہر نکل کے آنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے شاعر ایسے بھی ہوتے ہیں جو روایت کا نام تو لیتے ہیں، ان کی شاعری پڑھیں تو ان کی شاعری سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے روایت پڑھی ہے، لیکن وہ روایت زدگی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کی شعر میں کہنگی ہوتی ہے، تازگی نہیں ہوتی۔ روایت ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ آپ روایت کو کاپی کر کے آگے لے جائیں اور کہیں کہ جناب ہم تو روایت کے پاسدار ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں ایسی بات۔ روایت جو ہے وہ ہمیں بنیادی علم دیتی ہے شاعری کا، وہ ہمیں ریاضت کی طرف مائل کرتی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ شاعر کس مضمون پہ کس سطح تک پہنچا۔ اب دیکھیے مجھے یاد آ رہے ہیں شعر مصطفی کے، جمنا میں کل نہا کر اس نے جو بال باندھے، میں نے بھی اپنے دل میں کیا کیا خیال باندھے۔ اچھا، اب ایک شعر میں سناتا ہوں آپ کو غالب کا۔ غالب نے اس مضمون کو آسمان پہ پہنچا دیا، بلکہ یہ میں کہا کرتا ہوں کہ غالب چراغ سے چراغ نہیں جلاتا، غالب چراغ سے آفتاب بناتا ہے۔ تو اس نے یہ مضمون لیا تو کہتا ہے تو اور آرائش ہمیں کاکل۔ مصطفی کا شعر میں پھر پڑھتا ہوں، پھر غالب کا شعر سنیے کہ جمنا میں کل نہا کر اس نے جو بال باندھے، ہم نے بھی اپنے دل میں کیا کیا خیال باندھے۔ اور غالب کہتا ہے تو اور آرائش ہمیں کاکل، میں اور اندیشہ ہائے دور دراز۔ اب یہ مضمون تو وہی ہے لیکن اندیشہ بن گیا ہے، خیال جو ہے کیا کیا خیال سے اندیشہ ہے دور دراز کے منصب پہ فائز ہو گئی ہیں یہ چیزیں آرائش کاکل کو دیکھ کے، تو بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ تو یہ ہے فکری ارتقاء، اس طرح ہم غزل کو لے کے آگے چل سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہمارے عہد میں یہ دونوں چیزیں بہت لیک کر رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ یہی کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر دور میں ایسا ادب ضرور تخلیق ہوتا ہے کہ جس کی کوئی معنویت نہیں ہوتی۔ وہ ادب جو ہے وہ چونکانے والا ہوتا ہے۔ چونکانے کا عمل اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب بہت سے لوگ ہوں اور توجہ نہ دی جا رہی ہو۔ بالکل شاعر اس طرح کرتے ہیں جیسے ایک بچہ ہوتا ہے گھر میں، اس کو ہم توجہ نہیں دیتے تو وہ کیا کرتا ہے، باپ کا کوٹ پہن لیتا ہے، اس کے جوتے پہن کے جو اس کے پاؤں سے بہت بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایسے پھر رہا ہوتا ہے، وہ صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ ایک آڈ سچویشن بناتا ہے۔ کبھی کبھی برتن توڑ دیتا ہے کہ بھئی میری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ تو ہمارے ہاں شاعری میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو لباس اصل ہے وہ ہم اس سے بڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی کامیابی ہوتی نہیں ہے، وہ صرف چونکانے کا عمل ہے۔ تو ہمارے لمحہ موجود میں جو شاعری ہے اس میں چونکانے کا عمل بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور جو شاعری چونکاتی ہے اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، وہ تھوڑے وقت کے بعد وہ چونکانے کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ شاعری جو ہے اس کی پینیٹریشن جو ہوتی ہے وہ ہلکی پھوار کی طرح ہوتی ہے، بارش موسلا دھار بارش کی طرح نہیں ہوتی، وہ بہت گہری اترتی ہے بارش، اور اس کا اور ہی ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور شاعری کا بھی یہی نظام ہے۔ تو چونکانے کا جو عمل ہے اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا، کیونکہ کئی سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا رہتا ہوں بہت سی شاعری ایسی آتی ہے کہ جس میں صرف چونکانے کی بات ہے، اس میں کوئی ایک تخلیقی اپج جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی۔ میں یہ ساری شاعری پر بات نہیں کر کیونکہ وقت بہت محدود ہے، ورنہ دونوں طرح کی شاعری کی مثالیں جو ہیں وہ پیش کی جا سکتی ہیں۔
اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو چونکانے کا عمل جو ہے اس میں ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہمیں کرنا ہے۔ اب ایک شعر ہے، جیسے کوئی بڑا عام سا ایسے چلتا پھرتا، مثال دینے کے لیے میں ایسی مثالیں دیتا نہیں ہوں، لیکن کیا کریں، دینا پڑتی ہے۔ مطلب کہتے کس نے جینز کری ممنوع، پہنو اچھی لگتی ہو۔ اب یہ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں کوئی 2-4 سال پہلے تک یہ شعر سن کے بچے بچیاں بڑے خوش ہوتے تھے۔ ابھی میرے پاس ایک یوتھ کا ایک گروپ آیا ہوا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ شعر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں اب تو عام سی چیز ہے، جینز جو ہے وہ پہننا کوئی ایسا نہیں ہے۔ پہلے کوئی پہنتا تھا یا کوئی لڑکی پہن کے آتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ یار ایک بڑی عجیب چیز ہے یہ، تو اب تو روٹین بن گئی ہے۔ تو دیکھیے ایسے موضوعات جو پتہ ہو ہمیں کہ اس وقت تو چونکائیں گے، تھوڑی دیر بعد وہ روٹین بن جائیں گے اور وہ تھوڑی دیر بعد کلیشے بن جائیں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے مضامین سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے، خالد احمد کا ایک جملہ میں کوٹ کرتا ہوں یہاں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا لکھنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ شاعر کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ کیا نہیں لکھنا چاہیے۔ یہ جو ہے، جیسے آپ نے ابتدائیے میں بتایا کہ ایک اخلاقی سطح ہوتی ہے، تو اب ہر چیز جو ہے اگر ہم اس میں لکھنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں وہ بات نہیں بنتی۔ جب ہم یہ سوچنا شروع کریں گے کہ یہ نہیں لکھنا چاہیے، جیسے گزشتہ لیکچر میں بھی میں نے یہ کہا کہ منفی چیزیں جو ہوتی ہیں، منفی سوچ جو ہوتی ہے، اس کو شعر میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ شعر دعا ہوتا ہے اور اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ جیسی کوئی شاعری کرے گا اسی کے ساتھ ویسا پیش آ جائے گا۔ تو ہمیں شاعری میں اچھے خواب دیکھنے چاہیے، مثبت باتیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، منفی بات کرنے سے ہمارے لوگ بہت چونکتے ہیں، لیکن وہ بات منفی ہی ہوتی ہے، چاہے اس کی رینج بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ مثبت بات کی رینج جو ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس میں اس کی رینج جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ لیکن ہوتا وہی ہے کہ جیسے قلندر بخش جرت لکھنؤ کے ایک مشاعرے میں مشاعرہ پڑھ کے بیٹھے، تو انہوں نے چھتیں اڑا دی مشاعرے میں، بہت داد لی انہوں نے۔ میر صاحب کے پاس آ کے بیٹھے تو میر صاحب سے پوچھا کہ میر صاحب میں کیوں، کیسا پڑھا میں نے؟ تو میر صاحب کہنے لگے کہ میاں تم یہی چوما چاٹی کہہ لیا کرو، شاعری تمہارے بس کی بات نہیں۔ تو شاعری جو ہے، شاعری چیزیں دیگر است، تو ہمیں یہ اس پورے شعور کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا کہ اس کے فنی لوازمات کیا ہیں اور اس کے فکری لوازمات کیا ہیں، کون سا مضمون جو ہے وہ کہاں سے چلا اور ہم تک آتے آتے اس کی کیا شکل بنی، اور ہمارے طرز احساس نے، ہماری ذات نے، ہمارے ذات آشوب نے، ہمارے عہد آشوب نے اس مضمون میں کیا تبدیلی کی کہ وہ نئی غزل کا مضمون بن گیا۔ اب سوالات کوئی کرنا چاہیں تو میں اس پہ۔ جی ہاں، عامر بھائی آپ اپنا انمیوٹ کر لیجئے۔ ابھی یہاں پہ برف باری بھی شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، ڈیلس میں برف باری؟ ابھی برف باری شروع ہو گئی، جی ہوتی ہے اکثر، سال 1 سے 2 سال میں ہو جاتی ہے۔ اچھا اچھا اس اچھا وقت ابھی اچھا، برف باری چلیں، بھی شروع ہوئی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ عامر بھائی اب میں آپ کو آسٹ انمیوٹ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم، بہت خوشی ہوئی بس آپ جی کی بات سن کے۔ تو کئی باتیں ہیں، لوگوں نے بہت اچھے سوال پٹ اپ کیے ہیں، مگر میں سب سے پہلے اس سوال جو مجھے لگا کہ آپ خاص طور پہ اس پہ بات کرتے ہیں تو میں کروں گا۔ یہ سوال رضوان حسنی صاحب سے ہے جو ہمارے اردو گھر کے صدر ہیں۔ شاعری میں صوتی پن کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کومل ہونا یا بھاری ہونا کیا ہے؟ آپ نے اردو گھر کی پچھلی نشست میں علامہ اقبال کے مصرے کی مثال دی تھی کہ لالے بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب، اور کہا تھا کہ یہ سب ایک ہی صوت کے الفاظ ہیں۔ اس کے بارے میں مزید روشنی ڈالیں۔ جی، دیکھیے میں اس پہ مختصراً بات کروں گا۔
एक मिसरे की होती है अरूजी तरतीब। मिसरा जो होता है वो अरूज पे पूरा उतरता है, लेकिन उसके बाद अगला मकाम आता है उसकी सौती तरतीब। उस मिसरे का खुश आहंग होना, उस मिसरे का रवा होना, ये चीजें जो होती हैं ये सौती तरतीब से ही मुमकिन हो सकती हैं। कि जैसे हम एक ही उसमें क्या कहते हैं मिसरे में कोई लफ्ज, हिंदी के लफ्ज जैसे मसलन आंगन है, ढोल है, थाप है, अगर एक ही कबील के लफ्ज अगर हम लाएंगे, कबील के मैं लफ्ज कह रहा हूं, ये चीज आती है रियाजत के साथ, वो लफ्ज लाएंगे तो उसकी सौती तरतीब जो है वो अच्छी हो जाएगी। मसलन एक बहर है, फेलुन फेलुन की बहर। फेलुन फेलुन की बहर जो है, इसमें हर शायर जो होता है वो रवां दवां गजल नहीं लिख सकता। बहुत से शायरों की गजलें पढ़ें आप, गजल वो गजल में है, अरूज में है, उसे आप ये नहीं कह सकते कि ये बेवजन मिसरा है। लेकिन शायर का जो एक अपना आहंग होता है, जो एक अपने अंदर की एक रूह की जो सौत होती है, वो उसमें नहीं आ पाती, उसके लिए बड़ी रियाजत चाहिए। तो सौती तरतीब जो है ये किसी वक्त अगर आप इसके लिए कोई वर्कशॉप रखें तो मैं इसकी मिसालें जो है वो निकाल के दिखा सकता हूँ कि ये लफ्ज जो है ये कोमल है, ये लफ्ज जो है ये सख्त है। जैसे मैंने अभी गुफ्तगू में इस्तेमाल किया तेजाब का लफ्ज। अब तेजाब का लफ्ज जो है ये बड़ा शकील लफ्ज है। जैसे सूरज है, सूरज लफ्ज शकील नहीं है, लेकिन आफताब जो है ये बड़ा भारी लफ्ज है। ठीक है ना? मैं मतलब बहुत घबराता हूं आफताब लफ्ज इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उसकी सौत इतनी है कि शायद हो सकता है मेरी जो सौती रेंज है उसमें वो ना आता हो। तो ये कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो उनकी सौत बड़ी कोमल होती है, और कुछ लफ्ज होते हैं जो बड़े करख्त लफ्ज होते हैं। जैसे करख्त लफ्ज खुद ही एक बहुत बड़ा करख्त लफ्ज है, तो इसको हम किसी और तरह, किसी और लफ्ज के जरिए इस बात को, कैफियत को बयान कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि गजल का जो हुनर है उसमें प्रॉपर लफ्ज का होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक शेर में जो लफ्ज है उसका कोई मुतरादिफ लफ्ज अच्छा लग सकता है, और आपने एक ऐसा लफ्ज लगाया जिससे चौंक तो जाएगा लोग, मतलब वो कहेंगे वाह वाह क्या लफ्ज लाया जनाब, सुभान अल्लाह, लेकिन उसमें वो रचाव नहीं होगा। वो जो मैं बार बार कहता हूं कि गजल जो है उसके लिए लुत्फ कलाम का होना बहुत जरूरी है। अगर गजल सुन के, पढ़ के उसमें आपको हज नहीं महसूस हुआ, आप महजूज नहीं हुए, तो उस गजल का क्या फायदा है। तो गजल तो जाहिर है मौसीकी से जुड़ी हुई एक चीज है, और ये जरूरी नहीं कि हर शायर जो होता है वो मौसीकी जानता है, लेकिन वो रिवायत पढ़ पढ़ के उसकी तरबियत ऐसी हो जाती है कि वो जब मिसरा लिखता है तो एक ही सौत के लफ्ज जो है वो उसमें आना शुरू हो जाते हैं, और उसका मिसरा जो होता है वो सजा हुआ होता है। अच्छा, फिर बाज औकात ऐसा भी होता है कि हम एक ही सौत के लफ्ज, मसलन कुछ लफ्ज हैं जो हे से शुरू हो रहे हैं, मिसरे में देखें तो कई लफ्जों में हे का लफ्ज जो है वो होगा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एलिट्रेशन। एक ही सौत के लफ्ज हैं जो शुरू एक उससे हो रहे हैं कि एक ही क्या कहते हैं हरूफ से शुरू हो रहे हैं, तो उनसे जो है वो भी एक सौत कायम की जा सकती है। लेकिन ये सारा काम शऊरी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमें समझना चाहिए, लर्न करना चाहिए, और लर्न करने के बाद अनलर्न करना चाहिए। वरना फिर वही होगा कि हम जब लिखने बैठेंगे तो देखेंगे अच्छा इसमें एलिट्रेशन पैदा हुई है कि नहीं हुई, ये देखेंगे कि जनाब इसमें अरूजी फुटे के मुताबिक है कि नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जो अरूजी बहुत होते हैं वो शायर अच्छे नहीं होते। देखिए, अरूजी होना कोई ऐब की बात नहीं है। ऐब की बात यह है कि जब आप शायरी करते हुए अरूज की किताब खोल के साथ रख लें तो उससे आप क्रिएटिविटी का हक अदा नहीं कर सकते।
जब अनलर्न करेंगे तो जिस वक्त आपका शऊर और लाशऊर एक होते हैं और तख्लीक आप करते हैं तो सारी चीज़ें आती हैं जो आपने पढ़ी होती हैं और एक आपकी ज़ात का हिस्सा बन के, बल्कि आपकी ज़ात की कुठाली में पिघल के एक नए सांचे में ढलती हैं चीज़ें, तो ये चीज़ें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है कि काफ़ी अच्छा सवाल है, आप देखें इस पे। शायरी के तालिब इल्म को रूस की बहूर से किन बहूर से इब्तदा करनी चाहिए और किन बहूर से इज्तनाब करना चाहिए, और शायर को ये कैसे मालूम हो कि उसका मिसरा या शेर अब फाइनल हो चुका है, इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश नहीं। तो 2 सवाल है, मगर अगर आप चाहें तो इनको बारी बारी या इकट्ठा। जी, देखिए बात ये है, मैं तो इसमें ज़ाती तौर पे जो इस्तेमाल करता हूँ मैं वही बात करूँगा। मैंने शुरू में भी कहा था कि मैं अपने तजुर्बात ज़्यादा बयान करूँगा, बाकी निसाबी सतह पे ये बहस क्या है। देखिए पहली बात ये है कि अरूज़ का जानना ज़रूरी है। अच्छा, वो जानना क्यों ज़रूरी है कि बाज़ बहूर ऐसी होती हैं कि शायर को खुद भी नहीं पता चलता। मसलन मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि जैसे फेलुन फेलुन की बहर है। फेलुन फेलुन जो है ये 3.5 फेलुन, फेलुन 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 फा, 5.5 फेलुन, फेलुन 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 फा, 7.5 फेलुन। ये अमूमन इसकी जो हमारे अंदर दिमाग में ट्यूनिंग है वो इतनी है, ठीक है। अच्छा, बाज लोग जो हैं वो ज्यादा कर देते हैं। मसलन मैंने जब गजल कही तो मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था कि इस गजल में मैंने 5.5 की बजाय 6 फेलोन इस्तेमाल किए। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है, एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। तो ये इसमें 6 फेलोन है। अच्छा, अब इसमें मतलब कि बेशुमार दोस्तों ने गजलें कही इसी मेरी जमीन में। कई गजलें ऐसी हैं ज्यादा, मिसरा उला जो होता है वो 5.5 फेलोन होता है, यानी वो छोटा रखते हैं, क्योंकि दूसरा मिसरा तो उस मिसरे के मुताबिक 6 का हो जाता है, लेकिन मिसरा उला जो है उसमें 5.5 फेलोन हो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ट्यूनिंग जो है वो 5.5 की हुई है। तो फेलुन फेलुन की बहर, और फिर एक और बहर है जो मुफ्ताइलुन मफाइलुन, मुफ्ताइलुन मफाइलुन, तेरे भी दिन गुजर गए मेरे भी दिन गुजर गए। इसकी तख्ती आनी चाहिए। हमारे आज के दौर के भी बड़े सीनियर शुअरा जो हैं वो इस बहर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो करते हैं मुस्तफ़ेलुन मफ़ाइलुन, मुस्तफ़ेलुन मफ़ाइलुन, कहीं मुफ्तइलुन मफ़ाइलुन हो जाता है और कहीं मुस्तफ़ेलुन मफ़ाइलुन होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मैं एक छोटा सा बाज होते हैं ना, अरूज़ी टोटके भी होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं सबको बताता हूँ कि भाई अरूज़ी टोटका ये है। अब उसमें आप सीधा सीधा लफ्ज जो है ना पत्थर का शुरू में नहीं रख सकते, पत्थर के वजन पे। मसलन ताबिश खस्ता जां तुझे, ताबिश हाल कर गई, ये तरकीब से अगर आप चलेंगे तो ये मुफ्तइलुन मफ़ाइलुन जो है ये पूरी आसानी से आपको ये बहर समझ आ जाएगी। ये बहर जरूर सीखनी चाहिए। एक बहर और है जो आ, अब किसकी तलाश में है झोंके, मैंने तो दिया बुझा दिया है। ये मसनवी की बहर है, मफूल मफ़ाइलुन फ़ऊलुन। ये हमारे शायर जो हैं अक्सर अक्सर तो लिखते नहीं हैं इसमें, और अगर लिखते हैं तो उनमें उनसे कुछ लग़ज़िश हो जाती है और वो इस बहर पर पूरा नहीं उतरते। तो 3-4 बहरें हैं जो मैं ज़ाती तौर पर मैं लिखता हूँ तो उसकी तख्ती कर लेता हूँ बाद में कि भाई ये ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि हम कोई वो तो नहीं है कि जो भी लिखेंगे कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, तो मुस्तनद तो बाद में होगा, पहले वज़न में होना चाहिए, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो बस इतना ही जानना चाहिए अरूज़ को। जब अरूज़ में ज़्यादा पड़ जाते हैं लोग
تو پھر ان کی شاعری کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، عروض پر زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے کئی، میں دیکھتا رہتا ہوں، کئی عروضی دوست ہیں، انہوں نے لکھا ہوتا ہے جی میں نے یہ 5 نئی بحریں ایجاد کی ہیں۔ جب وہ پڑھیں ہم ان کی شاعری تو اس میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، شعر نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایسی ہی کسی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے نون میم راشد نے لکھا تھا کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی عیب نہیں، ایتائے جلی بھی نہیں، ایتائے خفی بھی نہیں، تنافر صوت بھی نہیں، شکست ناروا بھی نہیں، بس جتنے عیب ہو سکتے ہیں وہ انہوں نے گنوایا۔ انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں، حتیٰ کہ اس میں شاعری بھی نہیں پائی جاتی۔ تو ٹھیک ہے نا، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ عیب جو ہوتا ہے وہ اگر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حسن بھی نہیں ہونا چاہیے، حسن تو ہونا چاہیے نا، پھر جہاں عیب نہیں ہے۔ تو عروض کی نو ہو جو ہے وہ ضروری ہے اور جاننا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، بہت اچھا سوال عقیل بھائی نے کیا ہے کہ اچھا شعر، مشہور شعر اور بڑا شعر کون سا ہوتا ہے اور ان میں کیا فرق ہے، یا فرق ہے کہ نہیں، اور آج کل کس نہج پہ محنت کر کے اچھا شعر تخلیق کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ذوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کا ذوق شعری جو ہے وہ اچھا ہے۔ اگر ہمارا ذوق ہی اچھا نہیں ہے تو ہم ذاتی طور پر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ شعر اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ مثلا ہماری تنقید کا جو سب سے بڑا المیہ مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکثر ناقدین جو ہیں ان کا شعری ذوق اچھا نہیں ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، وہ کسی بھی شاعر کے کمزور شعر ڈھونڈ کے اس پہ اپنا تھیسس بلڈ کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تھیسس جو ہے وہ اس کے اچھے شعروں پہ بلڈ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب آپ نے بات کی کہ اچھا شعر اور بڑا شعر کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شعر میں بات کوئی نہیں ہوتی لیکن وہ بڑا شعر بن جاتا ہے۔ لیکن بعض شعر ہوتے ہیں ان میں بات بھی ہوتی ہے اور وہ بڑا شعر ہوتا ہے۔ جیسے غالب نے جو اس کا بڑا مشہور شعر ہے، ہم نے دشت امکان کو ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ اب پا پایا جو ہے یہ تنافر صوت اس میں ہے، تو غالب نے اس شعر کو اپنے انتخاب میں شامل نہیں کیا۔ اب بعد میں جو ہے پتہ چلا کہ یہ تو جو اس کے بڑے 5 شعر ہیں ان میں یہ شعر شامل ہے۔ تو دیکھیے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ فوراً ڈیسائیڈ نہیں ہوتی۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ جو بڑا شعر ہے وہ مشہور نہیں ہو سکتا، اور جو مشہور ہو جائے وہ بڑا شعر ہوتا ہے یا بڑا شعر نہیں ہے۔ تو کچھ ہم کہہ نہیں سکتے اس میں۔ بڑا شعر میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑا شعر ہے یقیناً وہ مشہور ہوتا ہے اور ضرب المثل کے درجے پہ فائز ہوتا ہے۔ تو غالب کے جتنے بھی شعر آپ لے لیں، میر کے شعر لے لیں، جو بڑے شعر جنہیں ہم کہتے ہیں وہ یقیناً یاد بھی ہیں، لوگوں کے حافظے کا حصہ بھی ہیں، تو ان میں وہ سارے لوازمات موجود ہوتے ہیں بڑا شعر ہونے کے۔ اگلا سوال ہے سلمان صدیقی کی طرف سے، میں انگلش میں پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ بھی کر دوں گا۔ ڈو یو ایگری ود دا پوزیشن ہیلڈ بائی سم لٹریری کرٹکس، کچھ ناقدین کا خیال ہے، who say that it is up to the reader to draw meaning from the شعر، تو یہ صرف پڑھنے والے یا قاری پہ ہے منحصر، وہ شعر کا مطلب نکال لے، even if the poet himself didn't have that meaning in mind, as long as the شعر supports that reading, it is entirely supported and valid۔ تو اگر ایک شعر لکھا ہے جو کہ جس کا بڑی مثالیں ہیں مگر مستقبل میں اس کا کوئی اور میننگ نکل آتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شعر کی بڑائی ہے کہ جس طور میں یہ لکھا گیا ہے اس میں اس کا کچھ اور مفہوم تھا اور شاعر کے ذہن میں نہیں تھا، وہ جو آپ نے الہامی بات کی ہے؟ مجھے آئی ہوپ کہ میں نے صحیح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے سلمان کوسچن کو۔ جی تو مگر جی بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شعر کا وہ مفہوم شاعر کے اپنے ذہن میں نہیں ہوتا، لیکن شعر وہ ہو جاتا ہے اس سے، شاعر سے،
اور اس کی تشریحیں جو ہیں وہ لوگ اور طریقے سے کرتے ہیں. تو اس کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، جیسے مومن خان مومن کا وہ شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ شعر میں تہداری جو شعر کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے شعر کو مختلف لہجوں میں پڑھنا پڑے گا. اب جیسے اس شعر کو میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی 2 منٹ میں، یہ بات لمبی ہے اس شعر پر لیکن میں مختصر کروں گا. اب تم پہ سٹریس کریں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اچھا، اب اس پڑھنے سے اس کے ایک مفہوم طے ہو گیا. اب میں پڑھتا ہوں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، اب یہ فارسی والا گویا ہو گیا کہ تمہاری آواز آ رہی ہوتی ہے جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو اس شعر کو آپ جتنا بھی وہ پڑھتے جائیں اس کے لہجے بدل کے، تو اس کا نئے سے نیا مفہوم جو ہے وہ آتا جائے گا. جیسے غالب کا شعر ہے، کمری کف خاکسترو بلبل قفس رنگ، اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے. اب یہ شعر جو ہے یہ تہدار شعر ہے. بظاہر ہمیں لگے گا کہ اس میں ابہام ہے، ایسا نہیں ہے. اب کمری کف خاکستر ہو کہ کمری جو ہے وہ جل کے وہ خاک کی مٹھی بھر خاک بن گئی ہے، خاکستر راکھ بن گئی ہے. بلبل قفس رنگ، بلبل جو ہے وہ رنگ کا قفس بن گیا ہے. اچھا، اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے. کہا گیا کہ یہ نشان جگر سوختہ ہے کہ وہ جل کے کف خاکستر ہو گئی ہے، وہ قفس رنگ بن گیا ہے. ہر ایک پر جلنے کا جگر سوختہ کا اثر الگ ہوتا ہے. اب اس کا اور مفہوم جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ کمری تو جل کے کف خاکستر ہو گئی، بلبل قفس رنگ بن گیا، تو اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے. استفہامیہ لہجے میں اسے پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو میرا جگر سوختہ ہے اس کا کیا نشان ہے. کوئی نہ میں راکھ ہوتا ہوں، نہ میں قفس رنگ بنتا ہوں، میں تو کسی طرح ظاہر ہی نہیں ہو رہا. تو میرا کیا جلا ہوا جگر جو ہے اس کو کوئی اظہار، اس کا کوئی نشان نہیں ہے. تو شعر جو ہوتے ہیں ان پہ جب ہم سوچیں تو ان کی تہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. بہرحال بڑا شعر جو ہوتا ہے اس کا تہدار ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں بات. کیونکہ ظفر اقبال صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ جناب شعر جو ہوتا ہے وہ تہدار نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال وہ بڑے آدمی ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں تہداری جو ہے جسے ڈائمینشنز کہتے ہیں وہ شعر کی ہونی چاہیے، اس کے بغیر نہیں بات بنتی. یہ اگلا سوال ہے، اور میں ہو سکتا ہے کہ میں رضوان بھائی سے کہوں کہ ان میوٹ کر دیں شیخ اعجاز صاحب کو، کیونکہ میں سوال پڑھ دوں گا اور پھر کیوں بڑی ٹیکنیکل اس میں ٹرمز ہیں تو ہو سکتا ہے شیخ صاحب خود اس کو کرنا چاہیں. شیخ اعجاز صاحب کا سوال ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تخطیط کرنے کا جو طریقہ میں نے اپنے پروفیسر سے سیکھا کیا وہ غلط ہے؟ یہ سوال میں عباس تابش صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ میں ہر مصرع میں حروف کے جوڑے بناتا ہوں، پھر دوسرے مصرع کو بھی ایسے ہی کرتا ہوں، اس کے بعد تخطیط کر کے بحر میں لاتا ہوں. جیسے نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. پہلے مصرے میں صرف خدا کے جو جوڑے نہیں بن سکتے، دوسرے مصرے کے ڈبویا میں 2 حرفی ہے، جبکہ اس کے مقابل میں پہلے مصرع میں نہ 2 حرفی ہے. اس پورے مصرے کی بحر مفاعیلن پر مبنی ہے. تو اب میں اگر آپ شیخ اعجاز صاحب کو انمیوٹ بھی کر دیں عباس بھائی، رضوان بھائی، تو عباس اگر آپ اس پہ کمنٹ دینا چاہیں.
جی بہر جی تو یہ جی مفاعلون ہی ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، جی کچھ بالکل ہوتا تو خدا ہوتا، مفاعلون مفاعلون، اور 3 ہے میرا خیال ہے رکن، مگر آپ اس پہ ذرا اظہار کریں۔ جی۔ تو شیخ صاحب کچھ خود کہنا چاہتے ہیں کچھ؟ ہاں بس میں صرف یہ چاہتے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ جیسے فعولون اور فعلون، اس میں لوگ عام طور پہ تھوڑا سا، مجھے بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ میں بہک جاتا ہوں اور شعر کہتے کہتے میں فعلون یا فعولون کو فعلون میں لے آتا ہوں۔ تو اس چیز کو کیسے بچا جائے، کیونکہ شاعری جب ہم کرتے ہیں تو اس میں دوسری بہر بھی آ ہی جاتی ہے، اس سے کیسے بچیں ہم لوگ؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ وہی ہے کہ اس کی تختیق کر لیں۔ اگر تختیق نہیں کر سکتے خود تو کسی دوست کو سنا لیں، وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ دوسری بحر کا آنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب غزل جو ایک ہی بحر میں ہوگی، 2 بحروں میں نہیں ہوگی۔ نظموں میں یہ تجربے کیے گئے ہیں کہ ایک نظم جو ہے 2 3 بحروں میں ہے، کہ اس میں ایک مکالماتی فضا بنائی گئی ہے، اس میں چلتے چلتے ایک اور بحر شروع ہو جاتی ہے، پھر چلتے چلتے ایک اور بحر شروع ہو جاتی ہے، لیکن غزل میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ باقی جو تختیق کا سلسلہ بتایا آپ کے استاد نے، یہ اس طرح کے بہت ٹوٹکے ہیں اور لوگ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے نا، مثلا کہ مجھے بھی اوروں کی طرح کاغذ ملا ہے، لیکن میں اس سے کشتی نہیں سمندر بنا رہا ہوں۔ مجھے بھی اوروں مفاعلات کی طرح کاغذ مفاعلات ملا ہے، لیکن مفاعلات۔ اچھا، اب یہ شروع کا جو ٹکڑا ہے، مجھے بھی اوروں، مجھے 2 حرکتیں، اوروں 2 حرکتیں کی 5 مفاعلات، تو اس کی حرکات جو ہیں وہ گن کے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جسے جو کوئی نیا اسٹوڈنٹ ہو تو اسے ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی مفاعلات کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو لفظ اس کے پورے اتریں گے ان کی حرکتیں مفاعلات کے برابر ہوں گی۔ تو یہ بھی ہے طریقہ۔ دوسرا ایک طریقہ جو ہمیں شروع میں بتایا گیا وہ یہ بھی تھا کہ آپ مصرعے کو گنگنائیں۔ جب آپ گنگناتے ہیں تو بے وزن مصرعہ جو ہے آپ کے گنگنانے میں نہیں آتا، وہاں سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن اس میں کانشیس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر فعولن کی جگہ فعلن آ گیا ہے، اول تو آنا نہیں چاہیے۔ دونوں ارکان میں بڑا فرق ہے، فعلن فعولن میں بہت فرق ہے، آنا نہیں چاہیے۔ اور اگر آ بھی گیا تو کوئی نہیں، کسی سے مشورہ کر لیجیے۔ یہی بس میں مشورہ دوں گا۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے کہ اردو غزل میں اصلی حسیت تو وقت کے ساتھ آئی ہے، لیکن کیا غزل میں نسائی حسیت کے مضامین اور طلاسمات کو ادا کرنے کی بھی گنجائش ہے؟ میرا سوال روایتی غزل کے بارے میں ہے۔ دیکھیے جی، بالکل کیوں نہیں گنجائش۔ ریختی جو لکھی جاتی تھی وہ کیا تھا؟ یہی تھا نا کہ شاعر جو ہے اپنے آپ کو ایک نسائی فرض کر کے اس ڈومین میں لے جا کے وہ لکھتا تھا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، مضمون کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب جو ہم سراپا نگاری یا معاملہ بندی، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ نسائی معاملات کے متعلق ہیں، تو مضمون ہیں اور لکھے جا سکتے ہیں کہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ تو جب زلف کی بات ہے تو نسائی بات ہے نا، کوئی مرد کی زلفیں تو نہیں ہے نا یہاں۔ تو یہ ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا یہی ہے کہ وہ ایک شعر کسی نے سنایا، تو مجھے اب نام یاد نہیں کن صاحب نے کہا، انہوں نے کہا میاں تمہارا شعر اخلاق اور وزن دونوں سے گرا ہوا شعر ہے۔ تو کم از کم وزن تک تو قبول ہو جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شعر کو اخلاق سے گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگلا سوال ہے عقیل بھائی کی طرف سے، عباس تابش صاحب، قدیم اور جدید شعراء میں کس کس کی شاعری کو پڑھنا چاہیے؟ اس میں کہوں گا شاعری میں جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کو کون سے ہیں جن کو ضرور پڑھنا چاہیے قدیم اور جدید شعراء میں، آپ کے خیال میں؟
देखिए जी, बात यह है कि कदीम शुअरा जो हैं उसमें जो सफ़े अव्वल के शुअरा हैं उनको तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन उसी ज़माने के जो दूसरी सफ़ के शायर हैं उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ये मैं एक अजीब बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा गज़ल में जो तजुर्बात किए हैं, कोई मेजर शायर गज़ल में तजुर्बा नहीं करता। ये सेकंड रेट जो शुअरा होते हैं ना, वो तजुर्बे करते हैं। वो उसमें कोई नया मौजू लाने की कोशिश करेंगे, कुछ लफ्ज़ियात करेंगे, जैसे मैं कह रहा था चौंकाने के लिए, वो तजुर्बे करते रहते हैं। लेकिन वो तजुर्बे एक वक्त के बाद गज़ल का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक सूरत हाल ऐसी होती है कि शायर सोचते रहते हैं कि यार ये मजमून उसने बयान किया था, उससे हुआ नहीं। चलते चलते वो मजमून कहीं मैच्योर हो के किसी शायर के यहाँ बयान हो जाता है। तो सेकंड जो दूसरी सफ के शुअरा हैं उनको बतौर खास पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मुनीर नियाज़ी, जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो उनके ड्राइंग रूम में इश्तियाक अहमद के नावल रखे होते थे। मैं पूछता था कि नियाज़ी साहब, ये आप ये पढ़ते हैं? कहते हाँ, इसमें बड़ी विजडम है। ठीक, लेकिन नियाज़ी साहब की शायरी आप पढ़ें तो ऐसे लगता था कि क्लासिकियत का एक ऐसा रचाव, एक ऐसी नई फिजा में ढल के आया है उनके यहाँ कि जिसका जवाब ही नहीं है। मसलन उन्होंने, उनका एक शेर मैंने सुना जो आप सबने सुना होगा कि शर्माते हुए बंदे कबा खोले हैं उसने, ये शब के अंधेरों के महकने की घड़ी है। अच्छा, शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कहा यार ये शेर बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरे जहन में कहीं एक बात आती थी। देखो, टीएस इलियट कहता है कोई शेर सुन के फौरन कोई शेर याद ना आए, कुछ देर के बाद अगर आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं हर बड़े शेर के पीछे एक पूरा शजरा होता है। हजारों शेर खड़े होते हैं तब जाके वो ख्याल जो है किसी के यहाँ मैच्योर होके बड़ा शेर बन के आता है। अब एक शायर था इनामुल्लाह यकीन। मुझे इनामुल्लाह यकीन बहुत पसंद है। मीर का सीनियर था, गालिबन 29 साल की उम्र में उसे कत्ल कर दिया गया। और वो एक दीवान तो पूरा नहीं है, लेकिन एक इंतखाब मैंने उसका पढ़ा है। तो उसमें एक शेर था जो मैं सुनाता हूँ, और मेरा ख्याल था कि मुनीर नियाज़ी के शेर के पीछे उस शेर की पसंदीदगी जो है वो जरूर शामिल है। देखिए, हमें कोई शेर पसंद आ जाए ना, वो हमारी जात का हिस्सा बन जाता है, और कहीं ना कहीं वो फिर कोई सूरत अख्तियार करके वो हमारे इजहार तक भी पहुंच जाता है। अच्छा, वो शेर था कि क्या बदन होगा कि जिसके खोलते जामा के बंद, क्या बदन होगा कि जिसके खोलते जामा के बंद, बरगे गुल की तरह हर नाखून मुअत्तर हो गया। अब मुझे बड़ा अच्छा एक जमालियाती एक एहसास होता है इस शेर को पढ़ के। अच्छा, तो मुनीर नियाज़ी का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। अब बज़ाहिर इस शेर का उस शेर से कोई ताल्लुक नहीं है। वहां अंधेरे महक उठे हैं, यहाँ उसे नाखून जो है वो महक उठे हैं, और बरगे गुल की तरह महक उठे हैं। तो नियाज़ी साहब से पूछा गया कोई शेर आपको जो बहुत अच्छा लगता हो, तो उन्होंने ये शेर पढ़ा। तो मेरी बात की तस्दीक हो गई कि वो उस शेर तक पहुंचे हुए भी थे, और उस शेर को उन्होंने बसर भी किया हुआ था। मैं अक्सर कहा करता हूं कि शेर पढ़ा ना करें, शेर को बसर किया करें, शेर को एंजॉय किया करें। ऐसे हमारे अक्सर लोग जो हैं वो ये करते हैं कि किसी का शेर सुन के पहले सोचते हैं अच्छा ये शेर किसके शेर से चरबा किया है। दूसरी बात ये है कि ये शेर जो है ये तो कोई शेर नहीं है। भाई, आप खुले दिल से शेर सुने। शेर अगर होगा तो आपके दिल में उतर जाएगा, आपके दिमाग का हिस्सा, हाफजे का हिस्सा बन जाएगा।
لیکن ہمیں خوش ہونا نہیں آتا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ شعر کوئی بھی پڑھ رہا ہو، چاہے آپ کا مخالف ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا شعر اچھا ہے تو آپ اسے کھلے دل سے اس کی پذیرائی کریں. آپ اس کے شعر پہ خوش ہوں گے تو آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، وہ شعر آپ کی ذات کا حصہ بنے گا. ہم اصل میں شاعری پڑھتے ہیں لیکن دروازہ دل بند کر کے پڑھتے ہیں، دروازہ دل کے اندر شاعری کو آنے نہیں دیتے، تو آنے دینا چاہیے. اگلا سوال ہے، میں اس میں تھوڑی سا اضافہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں. میں ایک شعر پڑھوں گا اور پھر سوال دہراؤں گا. نہ کوئی ٹیکسٹ نہ میسج، میں شاعر کا نام نہیں لے رہا کیونکہ آپ معلوم نہیں اس پہ کیسا انالیسس دیں گے. نہ کوئی ٹیکسٹ نہ میسج نہ کال، خیر تو ہے، کہاں گئے ہو میرے خوش جمال، خیر تو ہے. انگریزی کے الفاظ کس حد تک غزل میں لا سکتے ہیں؟ اور اس شعر میں آپ سمجھتے ہیں کہ چوکانے والی بات ہے کہ واقعی، کیونکہ صوتی اعتبار سے بڑا خوبصورت اس میں وہ آتا ہے، زبان میں ایک ردم آتا ہے اور بالکل ایک وہ صنعت حسن تعلیل یا مرات النظیر ہے. نہ کوئی ٹیکسٹ نہ میسج نہ کال، خیر تو ہے، کہاں گئے ہو میرے خوش جمال، خیر تو ہے. اور انگریزی کے الفاظ کس حد تک غزل میں لا سکتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلا مصرع جو ہے وہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ محبوب سے ہم کلام ہیں، خوش جمال، خوش جمال سے. خوش جمال محبوب ہی ہوتا ہے، تو خوش جمال سے مخاطب ہے نا. بات تو اس سے ہو رہی ہے، تو پہلے مصرع کا جواز کیا ہے؟ یہ دو لخت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، یہ ٹیکسٹ کا لفظ، یہ انگریزی کے لفظ بہت لگائے گئے ہیں. اب اس مضمون پہ فوری طور پہ تو مجھے کوئی شعر یاد نہیں آئے گا، اور اگر آ گیا تو میں سنا بھی سکتا ہوں کہ محبوب کدھر ہے، ٹھیک ہے نا، کہاں چلا گیا ہے. کیا اس مضمون پہ شعر نہیں کہے گئے؟ گم شدہ گاہ کی بات نہیں کی گئی کہ محبوب سے کوئی رابطہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. اب وہ بے نیازی کی بات کریں نا، کہ اس کو تو بے نیازی برت رہا ہے محبوب جو ہے، یا تغافل برت رہا ہے. اب یہ چیزیں، یہ باتیں ہوتی رہی ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پرانی بات پہ نئے لفظ لگا کے آپ لوگوں کو چونکا سکتے ہیں، غزل کی خدمت نہیں کر سکتے. تو اس میں لفظ تو ٹھیک ہے انگریزی کے لگا دیے ہیں اور وہ ٹھیک لگائے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوں اس حوالے سے کہ اس طرح کی شاعری جو ہوتی ہے وہ زیادہ دیر چلتی نہیں ہے، بس چونکاتی ہے. اور میں اس کے بعد ایک تو چھوٹی سی ڈسکشن ہے جن میں عقیل صاحب، یونس اجاز صاحب اور میں آپ کو شامل کر لوں گا، کیونکہ اس میں میرا خیال ہے تینوں بڑے لوگ اس پہ بات کر سکتے ہیں اور لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا. مگر میں پھر ایک سوال جو رضوان بھائی نے کیا تھا، جو کہ مجھے میرا خیال ہے اس کا ہم جواب، پہلے تو وہ جو 3 بحریں آپ نے بات کی ہے جن میں کامنلی مسٹیک ہو جاتی ہے، ایک تو فالون کے الفاظ ہیں، دوسری ذرا دوبارہ پڑھیے گا. مفتعل مفاعل مفتعل مفاعل. اور اس کی جو مثال دی تھی آپ نے، وہ ذرا شیئر دوبارہ. مثال، تیرے بھی دن گزر گئے، میرے بھی دن گزر گئے. یعنی جتنا میں اپنے پاس تھا اتنا میں اپنے پاس ہوں، باقی کا اس سے پوچھئے اس نے مجھے کہاں کیا. یہ ہے بحر مفتعل مفاعل مفتعل مفاعل. دوسری ہے وہ مثنوی کی بحر کہ اب کس کی تلاش میں ہیں جھونکے، اب کس کی مفعول، تلاش میں مفاعل ہیں جھونکے فعول، مفعول مفاعل فعول. یہ بحر ہے مثنوی کی. اچھا، اس میں جو ہے اس کی ایک اور ویریشن بھی ہے، مفعول کی بجائے مفعولن بھی استعمال ہوتا ہے، مفعولن فاعلن فعولن. تو یہ بھی اس کی ویریشن اس بحر کی استعمال ہوتی ہے. اور دوسرا جو ایک سوال تھا جو پوچھا گیا تھا، مگر اس کا جواب میرا خیال ہے ان بحروں کے چکر میں رہ گیا، کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا شعر مکمل ہو گیا. یہ اس کی بڑا مشکل سوال ہے. کب آ کے، جس طرح آپ کے کئی اپنے اشعار ہیں جو کہ آپ نے خود بدلے ہیں ٹائم کے ساتھ،
جو کہ مجھے بہترین میرا شعر جو پرسنل اس کے دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں ایک ذاتی تجربہ بتاتا ہوں آپ کو. وہ یہ ہے کہ ہم غزل لکھتے ہیں نا تو دوستوں کو سنانی چاہیے, ہم سناتے نہیں ہیں. اچھا, سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سنانا, میں خود سناتا ہوں لاؤڈ تھنکنگ کرنے کے لیے. میں سناتے ہوئے مصرع بدلا جاتا ہے, ایسے اچانک ایک لفظ آتا ہے کہ یار یہ پراپر لفظ تھا جس کی تلاش تھی مجھے, لیکن وہ مل نہیں رہا تھا, وہ اچانک مل گیا. مثلاً ایک شعر میں نے لکھا کہ میرے آنسو میرے اندر ہی گرے, اس طرح جی اور بوجھل ہو گیا. اچھا, اب اس طرح جو لفظ جو ہے نا, مجھے لگتا تھا کہ یار یہ تو شعر نہیں بنتا. میں ایک سنا رہا تھا تو میں نے اسے کہ میرے آنسو میرے اندر ہی گرے, رونے سے جی اور بوجھل ہو گیا. تو یہ لفظ جو ہے نا, مجھے لگا کہ یار یہ پراپر ہے, اب شعر جو ہے مکمل ہے. کہ آنسو کے ساتھ وہ رونا جو ہے, وہ اس نے اس شعر کو بنایا کہ یہ رونا باہر کی طرف نہیں ہے, اندر کی طرف ہے. اور اندر کی طرف جو رونے والا ہوتا ہے اس کا جی رونے سے ہلکا نہیں ہوتا, بوجھل ہو جاتا ہے. تو لاؤڈ تھنکنگ کیا کریں. بعض اوقات خود بھی غزل پڑھتے ہوئے اونچی آواز میں پڑھیں گے آپ اکیلے بیٹھ کے, تو اس میں تبدیلیاں جو ہیں وہ ہوتی جائیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ شعر کہہ کر اگر کوئی اسے سمجھ لے کہ یہ حرف آخر ہے, اس بندے کا کوئی علاج نہیں بھائی. جو سمجھتا ہے کہ میری ہر چیز میں گنجائش موجود ہے ٹھیک ہونے کی, مزید بہتر ہونے کی, وہ یہ کرتا رہتا ہے. میری تو چونکہ شروع سے عادت بھی ہے اور ٹریننگ بھی ایسی ہے. مثلا فنون میں میری غزلیں چھپتی تھیں, جب غزل چھپ جاتی تھی میں پڑھتا تھا تو عام شاعر تو یہی سمجھتے تھے کہ فنون میں غزل چھپ گئی ہے لہٰذا یہ فائنل ہے ہماری. مجھے پڑھ کے ایک اذیت ہوتی تھی کہ یار اس غزل میں یہ 1.5 شعر اچھا ہے, باقی نہیں ہے, مزہ نہیں آیا. اس اذیت سے پھر میں نئی غزل کہتا تھا. میری کلیات اگر دوستوں کی نظر سے گزری ہوگی, میں ایک زمین میں کئی غزلیں کہی ہوئی ہیں. کس لیے کہ یار اب ایک زمانے میں غزل کہی ہم نے گورنمنٹ کالج لاہور میں, ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. اب اس کے بعد میں نے 3-4 غزلیں اس زمین میں کہی ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ 10 سال بعد اس زمین کے ساتھ کون سی سینسیبلٹی جو ہے, کون سے موضوعات جو ہے وہ جڑتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے. وہ یقیناً وہ غزل پہلے سے مختلف ہوتی ہے, اچھی ہو نہ ہو یہ الگ چیز ہے, کوشش تو ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن ایک چیز جو ہے وہ اپنے لمحہ موجود سے اور طرح سے وہ زمین جڑ جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ کرنی چاہیے, شعر پر کام کرتے رہنا چاہیے. یہ مستری گیری نہیں ہے, اسے جو ہے نا لوگ گھبراتے ہیں. کئی ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی الہامی کیفیت ہے, جو شعر اتر آیا بس وہی ہے. تو میں تو الہامی کیفیت سمجھتا ہوں اس موڈ کو کہ جس میں آپ شعر کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں شعور سے کام لینا تو آپ کا کام ہے نا. اگر آپ نے شعور کو آف کر دیا تو الہامی کیفیت سے کیا کریں گے, کچھ نہیں ہوگا. میں اس میں آپ کا ایک شعر تھوڑی سی اس کے ساتھ تبدیلی کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں کہ چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا, شاعری دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے, واہ بہت شکریہ جناب. کہ مکمل. تو اس کے بعد اگر ممکن ہے تو سید یونس اعجاز بھائی اور عقیل بھائی کو اگر آپ ان میوٹ کر دیں تو میرا خیال ایک علمی ڈسکشن ہے اور اس میں ہم سب کا فائدہ ہوگا. تو پہلے میں سوال پڑھوں گا, پھر یونس اعجاز صاحب اگر اس پہ ایکسپلینیشن دینا چاہیں, پھر عقیل بھائی نے اس پہ اپنا اوپینین لکھا ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ ایکسپلین کریں وہ کیوں کہہ رہے ہیں, اور پھر میں عباس بھائی کا اوپینین چاہوں گا. ہمارے جناب یونس اعجاز صاحب کا سوال ہے کہ اس شعر میں شتر گربہ کیا ہوتا ہے؟ کیا احمد فراز کا یہ شعر اس زمرے میں آتا ہے؟ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے, ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. اور اب اس سوال کا اوپر یہ کمنٹ ہے جو ہمیں چیٹ باکس میں عقیل بھائی نے دیا ہے, جو کہتے ہیں کہ نہیں اس میں شتر گربہ نہیں ہے,
اور میں چاہوں گا کہ دونوں جو اگر لوگ ہیں اپنے اپنے خیال کا اظہار کریں اور پھر عباس تابش، تاکہ ہمارے سننے والوں کو ایک تو شعر کا انالیسز ہو اور پھر اس کے ساتھ اس کی ذرا وضاحت بھی ہو جائے. تو پہلے یونس بھائی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس میں شتر گربہ ہے، اور پھر عقیل بھائی آپ بتائیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس میں نہیں ہے شتر گربہ. یونس بھائی جب آپ کو میں نے آج تو انمیوٹ کر دیا ہے، اس وقت آپ چاہیں تو انمیوٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں تکنیکی پرابلم ہے. میں بتا دیتا ہوں، میری پروگرام سے پہلے بات ہوئی تھی، تو اگر یونس اجازت بھائی نہیں آ پاتے تو میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں. اس کے اندر کیونکہ پہلے مصرے کے اندر وہ آیا ہے تو، اور دوسرے مصرے کے اندر آتے جاتے، اگر وہ ہم استعمال کر رہے ہیں تو وہ آتا جاتا ہوگا، آتے جاتے نہیں ہوگا، جو میری سمجھ میں آیا تھا ہم سے گفتگو کے بعد. عقیل بھائی آپ اپنا اگر بتا دیں اپنا نقطۂ نظر، آپ نے اس میں لکھا ہے کہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا احباب، یہ شتر گربہ کے بارے میں صاحب نے سوال کیا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شتر گربہ ہوتا کیا ہے. تو شتر گربہ میرے خیال میں ایک ہی شخص کے بارے میں یا ایک ہی چیز کے بارے میں دو مختلف ضمیریں یا دو مختلف صیغے استعمال کرنے کا نام ہے. تو چونکہ منفراد صاحب کے پہلے مصر میں وہ لفظ جو ہے وہ محبوب کے لیے استعمال کیا ہے کہ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی آتے جاتے. سبھی وہ شعر کس طرح مجھے مکمل یاد نہیں آ رہا. سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے. سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. تو وہ محبوب کے لیے کہہ رہا ہے شاعر منفراد صاحب، اور آتے جاتے اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم آتے جاتے. تو یہ دو مختلف، ایک پہلے مصرے میں وہ کی جو بات ہے وہ محبوب کے لیے ہے، اور آتے جاتے جو بات کر رہے ہیں وہ متکلم کے لیے، متکلم کر رہا ہے. تو یہ دو مختلف بندوں کے بارے میں ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اس میں شتر گربہ نہیں ہے. شتر گربہ تب ہوگا جب یہ ایک ہی شخص کے لیے یا ایک ہی چیز کے لیے دو مختلف ضمیریں استعمال کی جائیں. بس اور بلکہ میں اس کے ساتھ آپ سے غالب کی بھی اس شعر پہ کہ آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا، شور پندے ناسے نے زخم پر نمک چھڑکا، آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا. اگر آپ دونوں اس پہ بات کر سکیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ شتر گربہ نہیں ہے، کیونکہ اس شعر میں جو پہلا مصرع ہے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، یعنی وہ آتا جاتا تھا، آتے جاتے 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 وہ سلسلے توڑ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے، یہ آتے جاتے میں شاعر نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف محبوب ہی آتا جاتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے وہ بھی آتا جاتا ہے. ایک شعر میں فراز کا اور آپ کو اس سلسلے میں سناؤں گا کہ کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ. اب یہ اوپر ہم جو ہے اس میں اس نے محبوب کو بھی شامل کیا ہے کہ سوال اس سے بھی پوچھا جا رہا ہے، مجھ سے بھی پوچھا جا رہا ہے. تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ، کہ ہم دونوں جو لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. تو یہ کچھ باریکیاں ہوتی ہیں. میرے نزدیک یہ شتر گربہ نہیں ہے. اور یہ آپ جو ہے نا، یہ آپ بھی عموماً ایسے بولا جاتا ہے کہ آپ یہ کرتے ہو، آپ ایسے لکھتے ہو، لکھتے ہیں اور لکھتے ہو، دونوں طرح روایت میں بھی استعمال ہوا ہے، اب بھی ہوتا ہے. شتر گربہ نہیں ہے. یہ ہمارے تھے سوالات. اگر میں کسی کا سوال جو ہے پوچھنے سے رہ گیا ہوں تو وہ اگر مجھے میسج کر دیں، یا اگر وہ رضوان بھائی سے کہہ دیں تو خود آپ سوال کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ آج بڑی سیر حاصل گفتگو رہی، بہت سیکھا اور بڑا ہمارے لیے. میں آپ چاہوں گا اگر ایک آپ نے چوکا دینے والی باتیں کی کہ چوکا دینے والی کوئی بات کر دیتا ہے تو کچھ اس کی مثالیں دیں گے. آج کل کے عصر حاضر میں آپ نے ایک جینز والی بات کی تھی، اس کے علاوہ کون سی بات والی جیسے دیکھیے ٹیکسٹ والا جو ہے، مطلب یہ چونکانے والی بات ہے نا، ٹیکسٹ میسج اور یہ چیزیں ساری.
देखिए ना, किस कयामत के ये नामे मेरे नाम आते हैं, खत में लिखे हुए गैरों के सलाम आते हैं, किस कयामत के ये नामे मेरे नाम आते हैं, पैगाम आना महबूब की तरफ से, ये तो कोई नई बात नहीं है। महबूब से ये गिला करना कि तुम कहाँ गुम हो गए हो, ये भी कोई नई बात नहीं है, बात तो पुरानी है। पुरानी बात को नए लफ्ज दे के देना की जरूरत क्या है, इसलिए कि सिर्फ चौंकाया जाए कि जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है, जो टेक्स्ट मैसेज है, इससे वो कहें कि जी हमने इस टेक्नोलॉजी को शायरी में दाखिल कर दिया है, तो इस तरह नहीं होती दाखिल। ये चौंकाने वाली चीजें होती हैं, चौंकाने वाली। ठीक। अच्छा, तहदारी के हवाले से एक मेरे जहन में बात निकलती है कि जो मिजाहिया शायरी होती है उसके अंदर बज़ाहिर कोई तहदारी नहीं होती, तो अब जब मिजाहिया शायरी को आप किस तरीके से परखते हैं और ये कि उसके अंदर तहदारी ना होना क्या काबिल कबूल है? देखिए जी, ये सवाल तो किसी मिजाहिया शायर से करें आप तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, देखिए तफरीह तबा के लिए शायरी होती है, शायरी है, उसमें भी बड़ी अच्छी अच्छी मिसालें हैं, लेकिन मिजाह में ज्यादातर जो है वो नज्म लिखी जाती है, तो नज़में ही सुनाते हैं या कतात सुनाते हैं। जैसे अनवर मसूद साहब हैं, जो सबसे बड़े हमारे अहद के मिजाह निगार हैं, तो वो गज़लें उन्होंने बहुत कम लिखी हैं, उन्होंने ज़्यादा नज़में और कतात लिखे हैं, तो वो सुनाते हैं और उसमें तहदारी की तवक्को रखना जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लतीफ़ा जो होता है तहदार नहीं होता। जब हम किसी को लतीफ़ा सुनाते हैं ना, तो वो तहदारी उसमें नहीं ढूंढी जाती, क्योंकि वो हिकमत की बात नहीं है, हिकमत की बात में तहदारी होगी। और शायरी जो है, जो गज़ल है, उसमें तहदारी का होना जो है वो शर्त अव्वल है, वो होनी चाहिए। एक और सवाल पूछा गया है यहाँ कि अल्फाज ज्यादा अहम है कि ख्याल? देखिए, अल्फाज टूल है, अहम तो ख्याल है। अब ख्याल के लिए प्रॉपर लफ्जों का चुनाव ये कमाल है, और फिर चुनाव भी इस तरह कि उसमें ये न लगे कि मिसरा पूरा करने के लिए शायर ने फालतू लफ्ज लगाए, जो उसे कहते हैं इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। गजल का फन जो है वो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स है। आप किसी भी बड़े शायर का शेर लेंगे, उसमें अगर आप चाहेंगे कि यार ये लफ्ज फालतू है, इसे हटा दिया जाए, वो नहीं हटा सकते। वो लफ्ज जैसे जुड़ा हुआ है, उस शेर में पैवस्त है कि उसको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन बात यह है कि असल चीज ख्याल है, और लफ्ज जो है वो टूल है उस ख्याल को बयान करने के लिए, और बयान जो होता है वो रियाजत जिसके पास होगी वो ज्यादा आसानी से बयान कर लेगा। वरना अक्सर ऐसा भी होता है कि शायर समझ रहा होता है कि मैंने जो शेर में बात कर ली है, सुनने वाला समझता है कि वो बात इस शेर में हुई नहीं। वो बात फी नफ्से शेर नहीं होती, फी बतने शेर नहीं होती, बल्कि वो बात फी बतने शायर रह जाती है। शायर के अंदर कहीं बात है वो, लेकिन शेर में नहीं आई। वो रियाजत की कमी की वजह से है कि उसके पास रियाजत नहीं है। अच्छा, बाद शायर ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत पढ़े लिखे हैं और जदीद नफ्सियात और जदीद फिजिक्स के अलूम से बहुत आशना हैं। शेर जब लिखते हैं तो वो बड़ा ख्याल तो ले आते हैं, लेकिन बड़े ख्याल के लिए जो एक हुनर चाहिए, जो एक क्राफ्ट चाहिए, जो रियाजत चाहिए, वो उनके पास नहीं है। वो सिर्फ वर्सिफिकेशन होती है कि ख्याल जो है वो कि एक जदीद यही लिख सकते हैं कि इनकी शायरी में एक जदीद साइंसी शऊर पाया जाता है, और इसके अलावा हम कुछ कह नहीं सकते कि उससे हम लुत्फानंदोज नहीं हो सकते। इसके लिए मैं इसीलिए जोर देता हूँ कि नई नस्ल के पास इंफॉर्मेशन बहुत है। हमारे ज़माने में इंफॉर्मेशन इतनी नहीं होती थी, अब हर चीज एक क्लिक पर मौजूद है, ठीक है, और वो पढ़ते भी हैं, सारा कुछ मौजूद है। लेकिन अगर वो शेर कहते हैं तो रिवायत का मुताला करें, इस हुनर को सीखें, रियाजत करें, और उसके बाद अपने रिफ्लेक्सेस डेवलप करें जो शायरी को ऑटो सिस्टम पे ले आते हैं।
کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ سویا بھی ہو تو شاعری جگا دیتی ہے کہ اس سے ریفلیکسز جاگ پڑتے ہیں. تو میں نے اس کی مثالیں دی ہیں کہ شروع میں جب کوئی ڈرائیونگ کرتا ہے تو گھبرایا ہوتا ہے, وہ ایسے سٹیئرنگ پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کے بازوؤں میں بھی درد ہو جاتا ہے کہ یار یہ میں کہیں گاڑی مار نہ بیٹھوں. پھر جب وہ اس کے ریفلیکسز بن جاتے ہیں تو پھر بڑا لمبا سفر کرنے کے بعد بندہ سوچتا ہے یار میں نے سو کے گاڑی چلائی ہے جاگ کے چلائی ہے, وہ اس کے ریفلیکسز کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ریفلیکسز جو شاعری کے ڈیولپ کرنا یہ بہت ضروری ہے اور یہ ریاضت کا کام ہے. کوئی مصرع لے لیں, دیکھیے بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب 25 سال کی عمر تک ہر بندہ شاعر ہوتا ہے, ہر بندہ, اور اس عمر تک کئی شاعروں کو ایک شعر سے لے کے 2 4 غزلیں تک ایسی مل جاتی ہیں جو اس کی پہچان بن جاتی ہے. یہ ایک قدرت کا نظام ایسا ہے کہ ہر شاعر اس عمر تک کچھ نہ کچھ اگر اس نے تھوڑی سی بھی کوشش کی ہے تو وہ اچھی شاعری کر لیتا ہے. بات یہ ہے کہ اس کے بعد شاعری کرنا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے, کیونکہ 25 سال کی عمر کے بعد شاعر جو ہوتا ہے وہ پریکٹسنگ پوئٹ ہوتا ہے. مجھ سے کوئی پوچھے کہ جی شعر کہہ رہے ہیں, میں یار میں ریاضت کر رہا ہوں, یا پریکٹس کرتے ہیں. کوئی مصرع ایسے کسی دوست نے دے دیا, کچھ ڈھونڈ لیا, اس پہ لکھنا شروع کر دیا, یہ پریکٹس ہے. لیکن شاعری کی پریکٹس ایسی چیز ہے کہ اسی میں سے چیزیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی پریکٹس میں آپ اچھی اچھی چیزیں جو ہیں وہ نکل آتی ہیں اور وہ ہونی چاہیے. پریکٹس کرتے رہنا چاہیے. ہمارے شاعر نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب آمد ہوگی ہم لکھیں گے, ابھی نہیں لکھتے. بھائی آمد کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوا. یہ ریاضت ہے ایک ڈیم بنانا کہ سیلاب آئے گا تو اس ڈیم میں آپ سمیٹ لیں گے, اس کو پانی کو بھر لیں گے. اگر آپ کے پاس ڈیم ہی نہیں ہے, سیلاب آئے گا ادھر سے بہا کے لے جائے گا, ادھر بہا کے لے جائے گا, آپ اسے سمیٹ نہیں سکیں گے. تو سیکھنا چاہیے, ریاضت کرنی چاہیے تاکہ کوئی لمحہ ایسا شاعری کا آئے تو آپ اس کو کیپچر کر سکیں, اور وہ کیپچر ہو جائے تو سبحان اللہ تاریخ میں نام آ جاتا ہے آدمی کا. ایک آپ سے ایک کامنٹ ہے, آپ نے پچھلے پروگرام میں اپنے ذکر کیا تھا کہ جو امریکہ کے اندر شعراء ہیں ان میں سے بہت کم ہی ایسے ہیں جو کہ مقامی مسائل, مقامی چیزوں کو, مضامین کو شاعری میں لے کر آ رہے ہیں. لیکن جب یہاں پہ ظاہر بات ہے رشتوں کی اپنی الگ پیچیدگیاں ہیں, یہاں کے جو مسائل ہیں وہ بہت مختلف ہیں ان مسائل سے جو بر صغیر میں شعراء نے دیکھے ہیں یا محسوس کیے ہیں. اگر ان کو ہم لے کر آتے ہیں شاعری کے اندر تو کیا یہ روایت شکنی ہوگی؟ آپ نے بھی ایک ذکر کیا سائنسی موضوعات پر, تو جو سائنس ہے وہ بھی تو ڈکٹیٹ کرتا ہے ہماری زندگیوں کو, ہماری سوچ کو. تو کیا ان کو اگر ہم اپنی شاعری کے اندر لے کر آ رہے ہیں تو وہ کیوں کا غلطی ہو جائے گی؟ دیکھیے جناب, بات یہ ہے کہ 2 طرح کے شاعر ہیں جو امریکہ میں گئے ہیں. ایک وہ شعراء ہیں جو شاعر بن کے گئے ہیں, ایک وہ ہیں جو انہوں نے وہاں جا کے شاعری شروع کی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جو شاعر بن کے گئے ہیں ان میں کئی شاعر ایسے ہیں جن کے ہاں وہاں کے مقامی مسائل نہیں ہیں. پھر بات یہ ہے کہ غزل جو ہوتی ہے, غزل مسائل کو اچانک قبول نہیں کر لیتی. اس میں آہستہ آہستہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پینیٹریٹ ہوتے 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 غزل جو ہوتی ہے وہ بڑی غیر محسوس طریقے سے اپنے آپ کو تبدیل کرتی ہے, اور اس کے اندرونی طور پر تبدیلیاں آتی ہیں, اس کے موضوعات بدلتے ہیں. سب شاعروں کے بارے میں نے نہیں کہا ہوگا کہ ان کے ہاں یہاں کے مسائل نہیں ہیں مسائل. دیکھیے بہت اچھے شاعر جو ہیں وہ اگر میں نام لینا شروع کروں کئی نام رہ جائیں گے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہو جائے گی. ایسے شاعر موجود ہیں جو پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں, جو امریکہ میں, نارتھ امریکہ میں موجود ہیں, اور تاریخ ادب اردو میں جہاں بھی غزل کا ذکر آئے گا ان کے ناموں کے بغیر وہ فہرست مکمل نہیں ہوتی.
दूसरी बात वो साइंस वाली है, वो यकीनन डिक्टेशन है। मैं ने कोई थ्योरी पढ़ी है और उसको मैं अगर वर्सिफाई करता हूँ तो शायरी तो नहीं है ना, वर्सिफिकेशन है। लेकिन इस वर्सिफिकेशन का फायदा आने वाली नस्लों को जरूर होगा, उस शायर को नहीं होता। अब देखिए, हाली बहुत अच्छे शायर थे गजल के, अचानक उन्होंने सर सैयद की तहरीक के जेर असर उन्होंने वो शायरी जो थी उसे रिवायती समझ के छोड़ दिया, और जो बाद में शायरी की, बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज्यादा, मुबादा के हो जाए नफरत ज्यादा, फरिश्ते से बेहतर है इंसान होना मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। ठीक है ना, दिस इज वर्सिफिकेशन, दिस इज नॉट पोएट्री। लेकिन इस वर्सिफिकेशन का क्या फायदा हुआ कि इस चीज ने, जो गजलें उन्होंने बाद में कही और जो मुसद्दस हाली लिखी, इन चीजों ने इकबाल जैसा बड़ा शायर पैदा कर दिया। वो जो एक कौमी और मिली शऊर उन्होंने गजलों में वर्सिफाई किया, उससे इकबाल पैदा हुआ। तो जो करते हैं, जो देखिए जो बड़े इम्कानात का शायर है उसे तजुर्बात नहीं करने चाहिए, उसे अपनी डोमेन में रहकर, अपने एक तसलसल में रहकर शायरी करनी चाहिए कि वो बड़ी शायरी कर रहा है। लेकिन जो सेकंड रेट शुअरा होते हैं वो ज़रूर, उनकी मजबूरी भी है तजुर्बा करना, कि चौंकाना, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना, वो ज़रूरी है। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आने वाले वक्त में उनके तजुर्बात जो हैं वो नस्ल दर नस्ल मैच्योर होते हुए एक नई सूरत में सामने आ जाते हैं। तो करना चाहिए उन्हें भी। एक अमूमी बात है, एक ये साइंस की बात हो रही है, क्योंकि हमें लगता है कि आज भी उर्दू अदब में एक फासला है साइंस की और उर्दू अदब के दरमियान। अब एक, आप शायद इल्म होगा, चंद साल पहले एक नया जायका साइंस ने तस्लीम किया, उसका नाम है उमामी। हजारों साल से इंसान से कड़वाहट, मिठास, नमकीन और खट्टेपन से आगा था, सिर्फ 4 जायके थे, और अब साइंस ने तस्लीम किया है कि 5वां जायका भी होता है। अभी उमामी जायका लफ्ज भी उसको हमारे पास उर्दू में कोई नहीं है, उमामी। बात यह है कि बहुत ही एक इनकलाबी जस्ट है, बहुत ही तब्दीली है, लेकिन उर्दू अदब में किसी ने इसको एड्रेस नहीं किया है। मुझे नहीं याद कोई मैंने आर्टिकल भी पढ़ा हो उमामी के बारे में कभी उर्दू जबान के अंदर, लोगों को पता ही नहीं कि उमामी भी एक नया जायका है जो कि दरियाफ्त हो गया। तो मैं इस तरह की बातें करूँ, सारी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम सब की जिंदगियों पर असरअंदाज होती हैं, लेकिन वो चीजें जो हैं हम रिवायात में पढ़ पढ़ के, अभी तक दिए जलाने की बातें हो रही हैं, जिसको हमारे 100 साल पहले हमारे आबा अजदाद ने भी दिए जलाने छोड़ दिए, अब भी हवाओं की मुखालिफत में हम दिए जला रहे हैं। तो वो क्या है, क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है ऐसा करना? हमें क्या नए तकाजों को, नई चीजों को कलमबंद नहीं करना चाहिए? देखिए, मैंने सारी गुफ्तगू यही की है, करना चाहिए, नए तकाजे भी आने चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अगर आप उमामी को मौजूए सुखन बनाते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपने वर्सिफिकेशन की है। आप इसे पढ़िए, देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ के लर्न करना ज़रूरी है, और उसके बाद उसे अनलर्न करना ज़रूरी है। ये जायका यकीनन कोई शेरी सूरत इख्तियार करके शायरी में आएगा, ऐसा नहीं है फौरी। देखिए बात ये होती है कि शायरी में चीज़ें फौरन नहीं आती। एक शायरी होती है इर्तजालन। अब इर्तजालन जो शायरी है कि मसलन ऐसे कोई वाक़या हुआ और शेर कह दिया, हो जाते हैं ऐसे शेर भी, लेकिन बहुत कम होते हैं। जैसे एक वाक़या हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में कि लोगों ने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि ये मुझे दाद दे रहे हैं और मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो जलील आली ने शेर कहा, इर्तजालन शेर कहा, लोगों ने एहतजाज की खातिर उठाए हाथ, उसने कहा कि फैसला मंजूर हो गया। ठीक है ना, तो हाथ खड़े कर दिए उन्होंने कि जी बस इन्होंने हाँ में हाँ मिला दी है। तो इस तरह हो जाता है। कोई हो सकता है कोई इर्तजालन किसी से हो जाए, लेकिन चीजें जो होती हैं, जो शायरी का हिस्सा बनने में वक्त लगता है, फौरन चीजें शायरी का हिस्सा नहीं होती। शायरी को इस तरह नहीं परखना चाहिए कि आज ये नई थ्योरी आई है
تو شاعری میں یہ تھیوری ہونی چاہیے، اس کا ریفلیکشن آئے گا، لیکن طریقے سے آئے گا، ایسے نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے تو میں فردن کئی لوگ یہاں موجود تھے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عشرت امجد بہن اور رضوان بھائی ہیں، شیخ حجاز، ریحان کیسر، سیدہ صالحہ، اگر آپ نے دیکھا ہو فیس بک پہ تو ہمارا جو پہچان اردو میگزین آیا اردو گھر کا، اس کی جو ہے چیف ایڈیٹر ہیں، صوفیہ ضمیر، روحی خان، بلیغ بھائی، محمد حسین اور سلمان صدیقی، سید یونس حجاز، عاطف الرحمان اور عقیل بھائی۔ میں چاہوں گا کہ کیونکہ گروپ فوٹو تو ہم نہیں لے سکتے اس تاریخی محفل کی، مگر جو لوگ اپنا ویڈیو اگر آن کر دیں تو ہم اس کا اسکرین شاٹ ضرور لے سکتے ہیں سب کے چہروں کے ساتھ جو آج موجود تھے محفل کے اندر، تو یہ بھی ایک یادگار رہے گی ہمارے لیے۔ تو آپ میں سے جو مناسب سمجھتے ہیں اپنا اگر ویڈیو آن کر دیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم لوگ ایک اسکرین شاٹ میں کہوں گا رضوان بھائی سے کہ ضرور لے لیں، تاکہ ہم سب لوگ جو یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ آ جائیں، ہمارا ایک میموری رہ جائے ہمارے پاس کہ ہم اس خوبصورت محفل کا حصہ تھے۔ تو جب بھی ہو آپ میں سے کوئی اور بھی لے سکتا ہے اسکرین شاٹ۔ جی وہ اسکرین شاٹ میں ویسے بھی ویڈیو بن رہی ہے، اس کی یہ بھی ریکارڈنگ ہوگی، ہم سب ایک دفعہ جی اس کے اندر موجود ہیں۔ عاطف بھائی اور عشرت بہن ابھی تھوڑی دیر پہلے تھی، مگر میرا خیال ہے کہیں ہیں۔ تو باقی رضوان بھائی اگر آپ اس کو ریپ اپ کر دیں میٹنگ کو تو بڑا اچھا ہوگا۔ جی ہاں، بس اب ٹائم بھی ہمارا ہو گیا ہے، 1 بج چکا ہے یہاں پہ، پاکستان میں رات کے 12 بج چکے ہیں، اور بہت بہت شکریہ تمام افراد کا، اور انشاءاللہ ہماری اگلی نشست شمس الرحمان فاروقی صاحب پر ہوگی، جن کا حال ہی میں